علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ وقت کے کتنے دھاروں سے گزرنا ہے ابھی، زندگی ہے تو کئی رنگ سے مرنا ہے ابھی۔ سعدی کے جانے کے بعد اتوار کے ناشتے کے برتن یوں ہی میز پر رکھے تھے۔ صداقت نہ جانے کن کاموں میں مصروف تھا۔ زمر نے ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے آواز دی اور پھر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ دفتر محسوس ہوا بڑے ابا مسلسل اسے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ کیسی رہی شادی؟ نگاہیں اسکرین پہ جمائے زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ یہ تو چند برس بعد پتہ چلے گا کہ کیسی رہی شادی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی خوابیدہ آنکھوں کو تفکر سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیشہ سے بہتر۔ آخری گھونٹ کپ اونچا کر کے اندر انڈیلا اور پھر کپ ان کو دکھا کر ہلکا سا مسکرائی۔ ایک بات پوچھوں بابا؟ تم کب سے تمہید باندھنے لگیں؟ جب سے یہ معلوم ہوا کہ مجھے بہت کچھ معلوم نہیں تھا۔ مسکراتی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھیں، مگر وہ ضبط کر کے ان کی طرف پوری گھوم گئی۔ ابا، کبھی فارس نے میرا رشتہ مانگا تھا؟ بڑے ابا کے لیے سوال غیر متوقع تھا۔ وہ چونک گئے، کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ پراسیکیوٹر بھوری آنکھیں اسکویٹ کر غور سے ان کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ آپ نے انکار کیوں کیا؟ بس یہی لگا کہ تمہارا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کس کو لگا؟ آپ کو یا امی کو؟ ہم دونوں کو۔ احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ جب رشتہ نہیں کرنا تھا تو بتانے کا فائدہ؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کو گھر بلا کر انکار کیا تھا اور بےعزتی بھی کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ فرحانہ نے ندرت کو فون پر انکار کیا تھا۔ گھر بلانے والی بات کس نے کہی؟ ان کو شدید حیرت اور صدمے کا جھٹکا لگا۔ زمر کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ آئی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں نے انکار کیا تھا۔ بڑے ابا لمحے بھر کو چپ رہ گئے۔ وہ اب ٹھوری ہتھیلی پہ رکھے دلچسپی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی دفعہ کی گئی خواہش انہوں نے دل میں دہرائی، کاش اس لڑکی کو وکیل نہ بنایا ہوتا۔ اب دیر ہو گئی ہے، انکار مت کیجیے گا۔ آپ کی مرضی کے برخلاف انکار کیا امی نے۔ آپ صرف ان کے لیے میرے دل میں کوئی برا خیال نہ لانے کو کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ مجھ سے ڈسکس کیے بنا کبھی انکار نہ کرتے۔ تمہاری امی نے اچھا فیصلہ کیا میرے لیے۔ مجھے پتہ ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ میں تو بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا انہوں نے میرا نام لے کر انکار کیا؟ وہ ریموٹ اٹھا کر اب ٹی وی کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا ہنوز تفکر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ حنین نے۔ اس کے خیال میں انکار میں نے کیا تھا۔ تم نے تصحیح نہیں کی؟ جب خیالات ذہن میں اتنے راسخ ہو چکے ہیں تو محض الفاظ سے ان کی نفی کر دینے کا کیا فائدہ؟ وہ چینل بدلتے ہوئے گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ فارس شاید اتنا بھی برا نہیں جتنا میں سمجھتی تھی۔ بڑے ابا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں فارس کی کیس فائلز پڑھ رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے جج نے کیوں اس کو بری کیا، مگر جج حق بجانب تھا۔ کوئی بھی چیز اس کو مجرم ثابت نہیں کرتی۔ سرسری سے انداز میں کہتی وہ رک کر کوئی ہیڈ لائن پڑھنے لگی۔ اور تم پھر بھی اس کو مجرم گردانتی ہو؟ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ سب ایک سیٹ اپ ہو، شاید۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ بڑے ابا حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ تمہارے خیالات اتنی جلدی نہیں بدل سکتے، کوئی اور بات ہے نا؟ میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ مجرم ہے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اب میں مزید اپنے دکھوں اور محرومیوں کا قصوروار اسے نہیں ٹھہراؤں گی۔ میں سعدی سے دوبارہ ملنے لگی ہوں، خاندان تقریبات میں جانے لگی ہوں۔ آپ یہی چاہتے تھے؟ اور اگلا قدم؟ اس نے گردن پھیر کر ان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ آپ کہیں گے کہ میں شادی کر لوں؟ میں 4 سال سے یہ کہہ رہا ہوں۔ وہ چند لمحے ان کو تکتی رہی، پھر سر اس بات میں ہلا دیا، نرمی سے، امن سے۔ اوکے، میں کر لوں گی، جب آپ کہیں گے، جس سے آپ کہیں، لیکن اس دفعہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ کسی کو انکار یا اقرار نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ پرسکون سی اٹھائی۔ بڑے ابا شل سے بیٹھے رہ گئے۔ کتنی دیر تو ان کا ضعیف دماغ الجھتا رہا، پھر حیرت کی دھند چھٹی، امید کی کرن جھلکی۔ زمر نے بہت لمبے عرصے بعد صحیح ان کی بات مان لی تھی۔ سعدی لوگوں سے صلح اس کے لیے خوش آئند ثابت ہوئی تھی۔ وہ خوشگوار سی حیرت میں گھرے ہوئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنی خوشی کس سے شیئر کریں۔ پھر جلدی سے فون اٹھایا۔ انہیں ندرت کو بتانا تھا۔ اتوار کی دوپہر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ سنہری دھوپ نے ندرت کے ریسٹورنٹ کے شیشے کی دیواروں کو چمکا رکھا تھا۔ ندرت کچن میں آستین چڑھائے مصروف سی کھڑی لڑکوں کو ہدایت دے رہی تھی، ساتھ ہی چولہوں پہ پکتے پکوانوں کو دیکھ لیتی۔ ان کاموں کے دوران انہوں نے 2 فون اٹینڈ کیے تھے، ایک سعدی کا کہ وہ فارس کے ساتھ گھر پہنچ چکا ہے، جس پہ ندرت نے کھانا بھجوا دیا، خود وہ کسٹمرز کی وجہ سے جانے سے قاصر تھی، اور دوسرا بڑے ابا کی وہی پرانی بات، زمر کی شادی۔ البتہ اب کے ایک شے کا اضافہ ہوا تھا۔ زمر مان گئی تھی اور اب وہ چاہتے تھے کہ ندرت اس سلسلے میں ان کی مدد کریں۔ ندرت تب سے یہی سوچ رہی تھی، رشتہ داروں میں کون سی جگہ بات چلائی جا سکتی ہے۔ تب بھی کاؤنٹر والا جنید اندر آیا۔ آنٹی
وہ سب ندرت کو آنٹی کہتے تھے۔ کوئی مسز کاردار آئی ہیں، آپ کو پوچھ رہی ہیں۔ مسز کاردار، اوہو۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ دھو کر کیپ اتارتی، دوپٹہ درست کرتی باہر آئیں تو شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک کرسی پہ ٹانگ جمائے سیدھے بھورے بالوں والی جواہرات بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئیں۔ سوری، میں بس کچن میں لگی تھی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس سے مل کر خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ جواہرات اسی تمکنت سے بیٹھی مسکراتی رہی۔ نیوی بلو لمبی قمیض اور سفید پینٹ پہنے وہ بغیر میک اپ کے بھی کافی تر و تازہ اور جوان لگتی تھیں۔ کیا آپ گھر گئی تھیں؟ مجھے بتایا ہوتا میں ادھر ہی آ جاتی۔ ندرت سامنے بیٹھے ہوئے مزید فکر مند ہوئی۔ مسز کاردار کی اب وہ کیا خاطر کریں، پہلی دفعہ جو آئی تھی۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی، اس کے لیے یہی جگہ درست تھی، کہہ کر وہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ سعدی کی جاب، ریسٹورنٹ کا نفع نقصان، مالی مسائل، سبھی۔ جنید جوسز لے آیا۔ جواہرات نے اسٹرا لبوں سے چھو کر گھونٹ بھرا، پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے ندرت کو دیکھا۔ فارس ہم سب کی کوششوں سے باہر آ چکا ہے، اب یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ بات میں صداقت تھی یا نہیں؟ انداز ایسا تھا کہ ندرت نے احسان کے بوجھ تلے سر تسلیم خم کیا۔ آپ کے ساتھ کا شکریہ۔ اب آپ کو اسے نارمل زندگی کی طرف لانا ہوگا، دوبارہ شادی، نئی فیملی وغیرہ۔ ابھی تو ہچکچائیں۔ ابھی 2 ہفتے تو ہوئے ہیں اسے رہا ہوئے۔ ہاں، مگر زرتاشا کی ڈیتھ کو تو 4 سال ہو چکے ہیں۔ فارس مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اب تک اس صدمے سے نکل چکا ہوگا۔ یہ تو ہے۔ آپ کو شاید اب سعدی کی شادی کی فکر ہوگی۔ اوہ، اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے بھائی کو بھول گئیں؟ مسکرا کر اسٹرا گلاس میں ہلاتے ہوئے نرمی سے ٹوک گئی تو ندرت کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ نہیں، فارس کی شادی میرے ذہن میں تھی، میں بس چاہتی تھی کہ وہ ذرا سیٹل ہو جائے اور پھر وہ مان بھی جائے۔ وہ تو مان جائے گا، کون اپنی زندگی کی نئی شروعات نہیں کرنا چاہتا؟ اوہ، آئی سی، آپ کو یقیناً خاندان والوں کی پریشانی ہوگی۔ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس نے ایک اور گھونٹ بھرا۔ ندرت کی آنکھیں چھمبے سے سکڑیں۔ خاندان والے؟ وہ تو فارس کو قاتل سمجھتے ہیں نا، وائف کلر۔ مگر لوگوں کا کیا ہے، وہ تو زمر کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں۔ زمر کی اہمیت ہے خاندان میں۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے تو ایسا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، کسی زمر جیسی لڑکی سے ہی فارس کی شادی کروا دیں، سارا مسئلہ حل۔ نزاکت سے شانے اچکا کر وہ اسٹرا گلاس میں گول گول گھما رہی تھی۔ مسکارا لگی مسکراتی آنکھیں ندرت کے الجھے چہرے پہ جمی تھیں۔ زمر جیسی لڑکی؟ سامنے کی بات ہے ندرت، لوگوں نے زمر کی بات زمر کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے مانی۔ آپ کوئی اتنی ہی آن بان اور حیثیت والی ڈھونڈیں، لوگوں کو فارس کی بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ اگر فارس برا تھا تو یہ رشتہ اس کو کیوں ملتا؟ ایسا نہ کیا تو کل رات فنکشن کی طرح آپ کئی سال لوگوں کو صرف جواب ہی دیتی رہیں گی۔ ندرت کے چہرے پہ اداسی بکھری۔ کل بھی کتنے لوگوں نے سوال کیا تھا، فارس کیا کبھی دوبارہ خاندان میں سر اٹھا کر جی سکے گا؟ تھوڑی جھکا کر وہ دل گرفتگی سے بولی، پتہ نہیں لوگوں کو کب یقین آئے گا کہ فارس بے گناہ تھا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، اس کی شادی اور اس کی عزت دونوں کا سوچیں۔ نرمی سے انگوٹھیوں والا ہاتھ ندرت کے سوکھے کملائے ہوئے ہاتھ پہ رکھا۔ ندرت نے آنکھیں اٹھا کر تشکر سے اس کو دیکھا۔ میں بالکل ایسا ہی کروں گی، موقع دیکھ کر فارس سے بات کرتی ہوں۔ اب آپ کو ہی کچھ کر کے اس کو خاندان والوں کی نظر میں دوبارہ سرخرو کرنا ہے، کیونکہ اب زمر تو ایک سے نہیں کہے گی نا کہ اس کو فارس کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہے۔ سرسری سا کہتے ہوئے وہ موبائل نکال کر مسڈ کالز چیک کرنے لگی۔ ندرت نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ زمر نے ایسا کب کہا؟ ایسا کیا مطلب؟ جواہرات نے الٹا حیرت سے ان کو دیکھا۔ جج نے اس کو بری کر دیا۔ زمر قانون سے واقف ہے، وہ بھی کنونس ہو گئی ہے کہ فارس بے گناہ ہے۔ میرے پوچھنے پہ اس نے خود اعتراف کیا تھا، اب فارس پہ شک کرنے کی وجہ کیا رہ جاتی ہے؟ ندرت نے آدھی بات سمجھتے ہوئے باقی آدھی پہ الجھتے سر ہلا دیا۔ ان کا خیال تھا زمر ابھی تک اپنے بیان پہ قائم ہے، مگر شاید وہ بدل رہی تھی۔ جواہرات نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دیر ہو رہی۔ ارے آپ بیٹھے نا، جنید سنیکس لا ہی رہا ہے۔ جلدی سے مڑ کر جنید کو پکارنے لگی، مگر جواہرات نے انہیں روک دیا۔ میں ڈائٹ پہ ہوں اور ریسٹورنٹس کے کھانے ویسے بھی نہیں کھاتی، تکلف نہ کریں۔ ندرت کا جوش ماند پڑ گیا، خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس بات کو میرے اور آپ کے درمیان رہنا چاہیے۔ اگر فارس کو علم ہوا کہ وہ میری ضد میں مانتے بھی انکار نہ کر دے۔ جی بالکل، ندرت سمجھ گئی تھی اور اب وہ اسے کار تک چھوڑنے جا رہی تھی۔ ذہن میں بہت سے سوالیہ نشان ابھر کر آ رہے تھے۔ زمر جیسی لڑکی، زمر جیسی لڑکی۔ وہ دوپہر اب سپہر میں بدل رہی تھی۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں کھانا سیر ہو کر کھا چکنے کے بعد غنودہ فضا چھائی تھی۔ حنین لاؤنج میں ڈائجسٹ لے کر صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی اور سیم گول میز سے برتن اٹھاتے ہوئے خفگی سے کہہ رہا تھا، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو کٹو۔ مگر سن کون رہا تھا؟ فارس ہاتھ دھو کر ادھر آیا تو ہنا ہنوز رسالہ پڑھنے میں مگن تھی۔ دروازہ لاک کر لو، میں جا رہا ہوں، امی کو بتا دینا پھر آؤں گا۔ ہنا نے رسالہ رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔
پورے آستین کی شرٹ اور جینز میں ملبوس فارس آنکھوں میں کافی اکتاہٹ لیے بات کرنے کے ساتھ کال بھی ملا رہا تھا۔ بھائی کہاں ہے ماموں؟ اپنے کمرے میں۔ وہ راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے موبائل کان سے لگا رہا تھا۔ جس وقت وہ باہر نکلا اور حنین دروازہ بند کرنے گئی، فارس کے الفاظ سماعت سے ٹکرائے۔ یار اسٹیپنی کدھر ہو؟ اچھا سنو، ایک بندے کو چیک کر کے۔ دروازہ بند ہوا تو آواز کا راستہ رک گیا۔ وہ لاک کر کے واپس آئی، بھائی کے کمرے کے پاس پہنچی، ذرا ہچکچا کر بند دروازے دیکھا، پھر دستک دی۔ وہ جو کمپیوٹر چیئر پہ بیٹھا موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا، چونک کر سر اٹھایا اور پھر موبائل رکھتے ہوئے مسکرایا۔ آؤ ہنا، میں تمہارے پاس ہی آنے والا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا بھائی۔ انگلیاں مروڑتی حنین نے خشک ہوتے گلے کے ساتھ الفاظ جمع کرنے چاہے۔ کیسا لگے گا کہنا میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور پھر میں نے ہاشم بھائی کو بلا لیا۔ دونوں فکروں میں سے کس فکرے پہ اس کا اعتبار ٹوٹے گا؟ ظاہر ہے پہلے پہ۔ ہاشم کو کسی اور چیز کے لیے بلایا ہوتا تو خیر تھی، مگر چیٹنگ وہ کیسے بتائے؟ ہاں بولو، وہ متوجہ ہو کر سن رہا تھا۔ حنین نے لب کھولے، پھر ایک دم خیال آیا۔ آپ میرے پاس کیوں آنے لگے تھے؟ وہ مجھے ایک کام تھا، کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی فلیش ڈرائیو اٹھائی، لبوں پہ زبان پھیری اور ہمت مجتمع کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا، پھیکا سا مسکرایا۔ یہ کچھ ڈاکومنٹس ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر احتیاط سے تول تول کر الفاظ ادا کیے۔ یہ میری قابلیت سے اوپر کی چیز تھی، میں اس کو ٹھیک سے آپریٹ نہیں کر پا رہا اور فائل کرپٹ ہو گئی۔ کیا تم کسی طرح اسے ریکور کرنے میں میری مدد کرو گی؟ حنین بنا پلک جھپکے چند ثانیے فلیش کو دیکھتی رہی، پھر نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں صدمہ اور خفگی در آئی تھی۔ ہنا پلیز صرف تھوڑی سی ہیلپ کر دو۔ ہنا کی گردن نفی میں ہلی، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، شکوہ آنکھیں بدستور سادی پہ جمی تھی۔ کسی کے ڈاکومنٹس کو آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا تعلق آپ کے آفس سے ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مگر یہ غلط ہے، غیر قانونی، اور میں ایسے کام نہیں کرتی۔ سعدی نے گہری سانس خارج کر کے آنکھیں بند کر لیں، پھر کھولی تو وہ چوکھٹ تک پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ہمارا مسیحا صرف ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ تم کبھی بھی اس فیز سے نہیں نکلو گی اگر تم اپنی خود مدد نہیں کرو گی۔ میں کسی فیز میں نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں پہلے جیسی۔ سعدی نے نفی میں سر ہلایا، فلیش رکھی، اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک ابرو بھینچے سے دیکھ رہی تھی۔ تم بدل گئی ہو، ایک وقت تھا تم ہمارے خاندان کا سب سے پر اعتماد اور بولڈ بچہ تھی، اب تو تم نے خود کو بالکل عام لڑکیوں جیسا بنا لیا ہے۔ حنین کے چہرے پہ تاریک سایہ لہرایا، مگر وہ گردن اکڑا کر بولی، میں نہیں بدلی اور میں اس سب میں آپ کی مدد بھی نہیں کروں گی، یہ غیر قانونی ہے۔ ہاں، سارے قانون دان میرے ہی خاندان میں پیدا ہونے لگے۔ وہ سوچ کر رہ گیا کیونکہ حنا مڑ کر جا رہی تھی، اس کے کان سرخ تھے اور آنکھوں میں شدید بے بسی بھرا غصہ تھا۔ بھائی جانتا تھا وہ اب کمپیوٹر استعمال نہیں کرتی، اس نے 1.5 سال پہلے لاؤنج کی کمپیوٹر چیئر بھائی کے کمرے میں شفٹ کر دی تھی۔ کمپیوٹر اچھے نہیں ہوتے اور اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں، سو وہ کس طرح ایسی بات کہہ سکتا تھا؟ پتہ ہے آج مجھے زمر نے کیا کہا؟ وہ جاتے جاتے رکی، یہ کہ انہیں ماموں کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہے، وہ اپنے تمام الزامات واپس لے لیتی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے خود بھی الجھا، کچھ کھٹک رہا تھا۔ حنین جھٹکے سے واپس پلٹی، یہ پھپھو نے کہا ہے؟ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ حنین کے لب بھنچ گئے، آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ تو آپ نے آگے سے کیا کہا؟ میں کیا کہتا؟ کم از کم اتنا تو پوچھ سکتے تھے کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں۔ جھوٹ؟ سعدی کو دھچکا لگا، وہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ اتنی جلدی اور اتنے آرام سے اپنا ذہن نہیں بدلتی، میں ان کو جانتی ہوں۔ زمر جھوٹ نہیں بولتی، اوکے، مگر وہ وکیل ہیں، انہوں نے الفاظ کا محتاط چناؤ کیا ہوگا، یقیناً وہ اداکاری کر رہی ہیں۔ تم اتنی جلدی ان کے بارے میں اتنے منفی کیوں ہو جاتی ہو حنا؟ ان کو واقعی اسے دکھ ہوا، میں ان کو جانتی ہوں، وہ بغیر کسی وجہ کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ وہ ناگواری اور غصے سے کہتی باہر نکل گئی۔ سعدی نے افسوس سے سر جھٹکا، وہ دونوں اس کو جتنی پیاری تھیں اتنی ہی وہ ایک دوسرے سے دور تھیں۔ وہ بے دلی سے واپس کرسی پہ ڈھہ سا گیا، 2 انگلیوں میں فلیش اٹھا کر دیکھی۔ آج 8واں دن تھا ناکامی کا، اب وہ کیا کرے؟ کیسے ثبوت لے کر فارس اور زمر کے پاس جائے؟ اس کے پاس انتقام اور انصاف کا ایک منصوبہ تھا، مگر اس کو فارس اور زمر کی مدد چاہیے تھی، اکیلی چونٹی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باہر حنین بڑبڑاتی ہوئی واپس صوفے پر ڈھپ آ کر بیٹھی، ایسے بیٹھتی ہو لگتا ہے زلزلہ آ رہا ہے۔ قریب بیٹھے سیم نے رسالے سے سر نکال کر ناگواری سے تبصرہ کیا، مگر اس نے سنے بغیر سر جھٹکا، پھر ذہن کی روح بھٹک گئی، غصہ اداسی میں بدل گیا۔ سیم ایک بات بتاؤ، اس نے کھوئے کھوئے لہجے سے پکارا، کیا میں واقعی بدل گئی ہوں؟ کب سے؟ وہ حیران ہوا، 1.5 سال پہلے سے اس نے سوچا، مگر سیم کو کیا بتائے؟ جب سے میں نے BA میں ایڈمیشن لیا ہے۔ وہ سوچنے لگا، نہیں تو اب بھی تم اتنا ہی کھاتی ہو، ویسے ہی مذاق کرتی ہو، میرے ساتھ اسی طرح لڑتی ہو، اور جب میرے دوست مجھے کچھ کہیں تو ان سے لڑنے بھی اسی طرح پہنچ جاتی ہو، تم تو ویسے ہی ہو۔ اچھا، وہ ہلکا سا ہنس دی۔ سیم پر تھوڑا سا پیار آیا، مگر ظاہر کیے بنا اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا اور ادھر ادھر ہاتھ مارا، رسالہ غائب۔ وہ حیرت اور پریشانی سے اٹھ کر ڈھونڈنے لگی، پھر چونک کر سیم کو دیکھا،
تم ڈائجسٹ پڑھ رہے ہو؟ کس نے اجازت دی تمہیں؟ ہاں، لپک کر جو صوفے تلے سے جوتا اٹھایا۔ آنے دو آج امی کو، میں نے تمہارا حشر نہ کروایا تو دیکھنا۔ اس سے پہلے وہ غصے سے اس پہ جھپٹتی سیم چھلانگ مار کر چوکھٹ تک گیا اور پھر آگے غائب۔ حنین تیش سے لال سرخ ہوتی جوتا لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ یہ موٹا آلو آج بچے گا نہیں۔ شام ایک ٹھنڈی سی چھایا کے ساتھ قصرِ کاردار پہ اتر رہی تھی۔ لاؤنج کی دیوار گیر فرانسیسی کھڑکیوں سے باہر کا سبزہ زار چھلک رہا تھا۔ کونے میں وہ 2 کرسیاں ساتھ ساتھ رکھی تھی۔ دونوں کے بازوں کے درمیان گلدستے والی چھوٹی میز تھی۔ ایک کرسی پہ جواہرات تھی۔ بال جوڑے میں کوہنی کرسی کے ہاتھ پر اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ اپنی مہمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مہمانوں کو سامنے بٹھانے کے بجائے ہمیشہ برابر کرسی پر بٹھایا کرتی۔ اسے گردن بائیں طرف موڑ کر مہمانوں کو دیکھنا زیادہ پسند تھا۔ گئے برسوں میں اس کرسی پر سعدی اکثر آ کر بیٹھتا تھا۔ اب کبھی کبھی ادھر زمر ہوتی، آج بھی وہی تھی۔ کپ کے کناروں پہ انگلی پھیرتی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سنجیدگی سے بیٹھی تھی۔ بنا مسکراہٹ کے بھوری آنکھیں اور کیچر میں ہاف بندھے گھنگریالے بال جو سمیٹ کر ایک طرف کر دیے تھے۔ دوپٹہ گردن میں لپیٹ کر دونوں پلو سامنے کر رکھے تھے۔ کیا تم پچھتا رہی ہو؟ جواہرات اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، بلکہ میں ذہنی طور پر تیار ہوں۔ یہ اذیت ناک ہوگا، جس سے نفرت کی جائے اس سے شادی۔ جواہرات نے جھرجھری لے کر انگلی سے گال تک آئے بال ہٹائے۔ زمر نے کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ میں بہت اذیت سے گزری ہوں۔ سب سے زیادہ تکلیف وہ بے اعتباری تھی۔ کپ نیچے کر کے وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ یہاں سے سبزہ زار دکھائی دیتا، انیکسی عقبی طرف تھی، ادھر سے دکھائی نہ دیتی۔ اس وقت کسی نے بھی میرا اعتبار نہیں کیا، مگر اب کریں گے۔ تم اپنے رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے اس کا کیس لینے سے انکار نہ کرتی تو آج وہ جیل میں ہوتا۔ بات رشتہ داروں کی نہیں ہے، میں ایک پبلک پراسیکیوشن میں ذاتی اناد کو نہیں لا سکتی تھی۔ یہ ذاتی جنگ نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے نظریں ہٹا کر جواہرات کو دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، وہ ایک وائف کلر تھا، سیریل کلر۔ اس نے مجھے استعمال کیا، پہلی دفعہ تب جب مجھ پہ گولی چلائی، دوسری دفعہ 1.5 سال پہلے جب اس نے میرے کندھے پہ پیر رکھ کر رہائی حاصل کرنا چاہی۔ یہ قانونی جنگ تھی۔ صرف ایک تسلی تھی مجھے کہ فارس کا میں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا، میں بے گناہ تھی۔ مگر نہیں، آخری تلخ گھونٹ اندر اتار کے اس نے کپ پرچھ میں رکھا۔ وہ مجھ سے انتقام لے رہا تھا۔ یہ آغاز سے ہی ذاتی جنگ تھی۔ شروع اس نے کی، ختم میں کروں گی۔ اس نے آگے ہو کر پیالی واپس ٹرالی میں رکھ دی۔ مگر تم کرو گی کیا؟ شادی کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں مسز کاردار، زمر نے گہری سانس خارج کی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں اور آپ محرم راز نہیں ہیں۔ میں نے مدد مانگی تھی، لاہے عمل بتانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ مدد کی حد تک جی ہے، مگر اپنے پلانز میں خود تک ہی محدود رکھتی ہوں۔ وہ سرد سا مسکرائی۔ جواہرات نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ تمہاری مرضی، بہرحال میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ تم نے اس سے شادی کرنی ہے، میں کروا دوں گی، اور کل میں تمہارے والد سے ملنے آؤں گی۔ شیور۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں قدرتی طریقے سے حیران ہونا پسند کروں گی۔ وہ رکی۔ آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ کس سے؟ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ میری مدد اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کبھی میرا ساتھ نہ دیتی۔ جواہرات ہلکا سا ہنس دی۔ فارس کے قانونی شیئرز ہیں ہماری جائیداد میں۔ جب تک وہ دوسری چیزوں میں الجھا رہے میرا کاروبار محفوظ رہے گا۔ مگر تم یہ جانتی ہو کہ میں تمہیں استعمال کر رہی ہوں تو میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ تاکہ آپ کو واپس استعمال کر سکوں۔ وہ مسکرا کر اٹھی، پرس کی اسٹریپ کندھے پر لٹکائی۔ آخری بات جو مجھے کہنی تھی، میں تیار ہوں۔ میں بھی۔ ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے جواہرات مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد اسی کرسی پر بیٹھے جواہرات نے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ یوسف خان صاحب، السلام علیکم۔ وہ کافی دیر بعد فون اٹھا پائے۔ وعلیکم السلام یوسف صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر، وہ چند رسمی فکروں کے بعد کہنے لگے۔ آپ نے 2-2.5 ماہ قبل مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں زمر کو سمجھاؤں تاکہ وہ شادی کر لے۔ جی، میں یہ ہر اس شخص سے کہتا ہوں جو زمر کے قریب ہو۔ وہ سنجیدہ اور قدرے خشک تھے۔ جواہرات کا ٹاپس کو مسلتا ہاتھ رکا۔ ذرا دیر کو اس نے سوچا، اگر آپ نے میرے گارڈ کی اس ٹیکس کے لیے تلاشی والی بات پہ ہم سے خفا ہیں تو میں معذرت کرتی ہوں۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اوکے، تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کل رات فنکشن میں میری زمر سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، امید ہے وہ جلد مان جائے گی۔ بڑے ابا چونکے۔ تو آپ نے بات کی تھی زمر سے؟ جی، میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا، بس موقع کل رات ملا۔ اچھا۔ ان کے لہجے کی سرد مہری زائل ہونے لگی۔ زمر نے مجھ سے صبح بات کی تھی، وہ شادی کے لیے رضامند ہے۔ گڈ، مگر مجھے حیرت نہیں ہے، میں ناکام نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا شکریہ مسز کاردار، مائی پلیئر۔
مسکراتے ہوئے بدستور ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ کوئی رشتہ ڈھونڈا آپ نے؟ نہیں، ابھی تو ندرت سے بات کی ہے، وہ شاید کوئی بتائے۔ اوکے، میں نے چند ایک لوگوں سے کہہ رکھا ہے، دو رشتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ تفصیلات جاننا چاہیں گے؟ جی بتائیے۔ بڑے ابا بمشکل اپنی آواز کی ضعیف خوشی چھپا رہے تھے۔ ایک سیشن کورٹ کے جج صاحب کا رشتہ ہے، بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے اور 3 بچے بورڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ ذرا دیر کو وقفہ دیا۔ بڑے ابا کی لائن خاموش تھی۔ دوسرا رشتہ میری کمپنی کے ایک عہدیدار کا ہے، پہلی شادی کم عمری میں ہوئی تھی، بیوی اور اس سے بچے ہوئے دونوں بیٹے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ صاحب خود اسی شہر میں ہے، اکیلا، اچھا گھر ہے، عمر ذرا زیادہ ہے، 50 سے اوپر۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی ہاں، ان کی آواز بدک نکل رہی تھی اور اس میں بھی تکلیف تھی۔ یوسف صاحب حقیقت پسندی سے کام لیجیے، آپ کی بیٹی 30-32 سال کی ہے، اس کے گردے ضائع ہو چکے ہیں، بیمار ہے، ایسے میں کسی نوجوان خوبصورت لڑکے کا رشتہ ملنا تو معجزہ ہوگا، اور معجزے کم ہی ہوا کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، مگر وہ رک گئے۔ کیا کہیں اب؟ ہاں، ایک شخص اور بھی ہے، ہاشم کی عمر کا ہے، ہینڈسم بھی ہے، پہلی بیوی مر چکی ہے، مگر کیا؟ بڑے ابا تیزی سے بولے۔ امید کی کرن چمکی تھی۔ مگر آپ کی کیا گارنٹی؟ آپ اس سے شاید رشتہ نہ ہی کریں۔ اس نے ذرا سا وقفہ دیا۔ بڑے ابا بے چینی سے منتظر تھے۔ میں فارس کی بات کر رہی ہوں۔ اور بڑے ابا کو اتوار کے اس گرم دن میں لگنے والا یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ فارس؟ وہ اٹکے۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ندرت آج کل فارس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے، تو آپ اس سے زمر کی بات کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے اچھا آپشن آپ کو نہیں ملنے والا۔ مگر فارس کے لیے زمر؟ کیا زمر اسے عدالت نے بری کیا ہے، اور اب زمر اس کو مورل الزام ٹھہرانا چھوڑ چکی ہے۔ پرانی باتوں کو بھول جائیے، اس نے خفگی سے ٹوکا۔ مسز کاردار آپ سمجھ نہیں رہی، فارس کا وہ ابھی رہا ہو کر آیا ہے، وہ خود مسئلوں میں گھرا ہے، ایسے میں آپ نے پہلے بھی اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، تب کیا وجہ تھی؟ وہ چپ سے ہو گئے۔ آپ شاید اس کو ہمیشہ سے اپنی بیٹی سے کمتر سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے، مگر وہ خود نہیں مانے گا، زمر بھی نہیں مانے گی۔ آپ مان جائیں تو وہ بھی مان جائیں گے۔ زمر کبھی بھی نہیں مانے گی، وہ تو اس کا ہمارے گھر آنا تک برداشت نہیں کر سکتی، وہ تو شادی کے لیے بھی نہیں مانتی تھی، میں نے منا لیا نا۔ بہرحال میں فارس کے ساتھ 2-4 روز میں آپ کے گھر چکر لگاؤں گی۔ آپ تینوں رشتوں کے بارے میں سوچ لیں، 3 بچوں کا باپ جج، 55 سالہ کمپنی عہدیدار یا فارس، اور اگر تینوں نہیں قبول تو اس دفعہ اپنی بیٹی کے مجرم آپ ہوں گے۔ ٹیک کیئر۔ مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا اور بہت طمانینت سے کھڑکی کے باہر سبزہ زار کو دیکھنے لگی، جہاں فیونا اپنے نگرانی میں ملازموں سے گملے رکھوا رہی تھی۔ جواہرات کو موسم زیادہ خوشگوار لگنے لگا تھا، سب ٹھیک جا رہا تھا۔ رات کھانے کے بعد وہ چھوٹے باغیچے والے گھر سے باہر نکل آیا۔ سڑک کنارے چلتے، کانوں میں ہینڈز فری لگا کر وہ موبائل کو ہاتھوں میں پکڑے کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ سعدی، تمہاری ہاشم سے بات ہوئی؟ شہرین نے کال اٹھاتے ساتھ پوچھا۔ ایئر فون کی گونج تھی، اس کی آواز میں شدید اضطراب تھا۔ کیوں نہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ہاشم بھائی سے کیا بات ہوئی؟ وہ سختی اور درستی سے کہتا قدم قدم چلتا جا رہا تھا۔ میری بات کیا مطلب؟ آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں نے ان سے وہ چرایا ہے جو انہوں نے ہم سے چرایا تھا؟ میں نے ایسے نہیں۔ وہ اٹکی۔ وہ مجھ پہ چلا رہا تھا، مجھے دھمکی دے رہا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کہتی گئی، بلکہ میں نے تو یہ کہا بھی نہیں کہ تم نے۔ مگر آپ نے میری بات تو دہرا دی نا ان کے سامنے۔ تیش سے اس کی آواز بلند تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ آپ پہ اعتبار کر کے غلطی کی، بلکہ نہیں، اعتبار تو اس دفعہ بھی نہیں کیا تھا، بس کام کہہ کر غلطی کی، اور اس سے بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شہرین بیگم آج سے آپ اکیلی ہیں۔ مجھے رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ سونیا آپ کے ساتھ جائے یا نہیں، اس لیے آپ اپنی تمام جنگیں اکیلے لڑیں گی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے اس کام میں پھنسایا تھا۔ میں آپ کے اس سے بڑے کام کر چکا ہوں، اور یہ کام میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ آپ بھی ہاشم بھائی سے انتقام لینا چاہتی تھیں، کم از کم کہتی تو یہی رہی ہیں اب۔ لیکن آج سے ہم ایک ٹیم نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔ زور سے سرخ بٹن دبا کر کال کاٹی۔ آنکھوں میں شدید خفگی اور غصہ لیے وہ واپس گھر کی طرف مڑ گیا۔ شہرین کی 3-4 کالز آئیں، اس نے سب کاٹ دیں، پھر تنگ آ کر فون سائلنٹ پہ لگا دیا۔ واپس اندر آیا تو امی خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھی تھی، ٹی وی چل رہا تھا، حنین پاؤں اوپر کر کے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے شوق سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اب وہ صرف وہی ڈرامے دیکھتی تھی جو ٹی وی پہ لگ جاتے۔ امی البتہ کسی گہری سوچ میں تھیں۔ وہ ایئر فونز اتارتے ہوئے ندرت کے ساتھ دھپ سے صوفے پر گرا۔ وہ پھر بھی نہیں چونکی۔ سعدی نے پلکیں سکیڑ کر غور سے ان کو دیکھا۔ ندرت بہن، پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ معصومیت سے پوچھا۔ انہوں نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے، بتائیں، میں حل کرتا ہوں ابھی آپ کا مسئلہ۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں سوچ رہی ہوں فارس کی شادی کر دینی چاہیے۔
حنین اور سعدی دونوں نے چونک کر ان کو دیکھا۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ حنا کے ماتھے پہ بل پڑے، ماموں کی شادی، مگر امی وہ ابھی تو باہر آئے، ان کو سانس تو لینے دیں۔ حنین ٹھیک کہہ رہی ہے امی، وہ پہلے ہی دوسرے چکروں میں ہیں، ان کو ابھی تنگ نہ کریں۔ چپ کرو تم دونوں، پتہ نہیں کی ہے کسی بات کا اور ماں کو مشورے دے رہے ہو۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھ گئیں اور میز پر رکھے برتن اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو وہ دونوں بھول بھال کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بڑے ابا کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے زمر شادی کے لیے مان گئی ہے، فنکشن میں جانے اور رشتہ داروں سے ملنے کا اس پہ مثبت اثر ہوا ہے۔ وہ کشن ٹھیک کر کے رکھتی سرسری انداز میں بتا رہی تھی۔ حنین اور سعدی نے ایک دم ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھی بات ہے۔ ندرت نے فالتو کشن اٹھا کر بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ جی، حنین بیزاری سے کہہ کر واپس ٹی وی دیکھنے لگی۔ جی، سعدی البتہ دھیما سے بولا۔ چاہنے کے باوجود وہ خوش نہیں ہو سکا، کہیں کچھ غلط تھا۔ میں دوستوں کے ایک ایک امتحان سے گزرا ہوں، بکھر گیا ہوں کئی راستے بناتا ہوا۔ قصر کاردار میں اگلی صبح پہلے سے بھی گرم طلوع ہوئی تھی۔ ہاشم برآمدے کی سیڑھیاں اترتا نیچے کھڑی کار کی طرف جا رہا تھا۔ شوفر کے سلام کا جواب سپاٹ چہرے اور سر کے خم سے جواب دیتا وہ اندر بیٹھا تو شوفر نے دروازہ بند کر دیا۔ جواہرات نے ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ دیکھا، یہاں تک کہ اس کی کار روش پہ چلتی گیٹ پار کر گئی۔ میم، کار تیار ہے۔ فیونا نے سامنے کھڑی کار کے بارے میں یاد دہانی کرائی۔ اسے پکارا جو گردن میں موتیوں کی لڑی پر انگلی پھیر رہی تھی۔ بال جوڑے میں باندھے اور لمبی قمیض پہ سفید پرنٹڈ کوٹ پہنے وہ سوچ میں گم کھڑی تھی۔ پھر یکایک زینے اترنے لگی۔ فیونا پیچھے آئی تو جواہرات رکی، گھور کر اسے دیکھا۔ فیونا کے قدم منجمد ہو گئے، فوراً سر جھکا کر پیچھے ہو گئی۔ جواہرات زینے اتری، سبزہ زار عبور کیا، گھوم کر گھر کے عقب میں آئی۔ سبز پہاڑی یہاں نشیب میں جاتی تھی۔ وہ قدم قدم اترتی نیچے انیکسی تک آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کھلا تو فارس نظر آیا۔ وہ ٹراؤزر اور پوری آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، کافی پہلے کا اٹھا ہوا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر آنکھیں سکیڑیں چھمبے سے، پھر پیچھے ہوا۔ آئیے، صبح بخیر۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی، باریک ہیل سے چلتی راہداری عبور کر کے لیونگ روم میں آ گئی، جس کے ساتھ اوپن کچن تھا۔ گھوم کر اطراف کا جائزہ لیا۔ گھر کو کافی رینوویشن کی ضرورت ہے اور صفائی کی بھی۔ تم اجازت دو تو میں فیونا کو بھیج دیا کروں۔ کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے اس نے فارس کو مخاطب کیا۔ ضرورت نہیں۔ وہ آگے آیا، چائے تلے آنچ بند کی اور اوپر کیبنٹ سے شیشے کا گلاس نکالا۔ زرتاشا کے جہیز کے برتن جن میں سے اکثر ڈبہ پیک تھے۔ گلاس نل سے دھویا اور الٹا کر سٹینڈ پر رکھا۔ پھر فریج تک آیا۔ جواہرات سینے پہ بازو لپیٹے ایک ہاتھ بدستور گردن کے موتیوں پر پھیرتی مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ ایک کام تھا تم سے، دوپہر کو مجھے زمر کے گھر لے جاؤ گے؟ فریج سے جوس کا ڈبہ نکالتا فارس لمحے بھر کو رکا، پھر دروازہ بند کرتا کاؤنٹر تک آیا۔ چہرہ ویسے ہی سپاٹ رہا۔ کیوں؟ ڈرائیور کہاں گیا آپ کا؟ تمہیں میرا ڈرائیور بننے پر اعتراض ہے کیا؟ نہیں، مجھے کام سے جانا ہے دوپہر میں۔ وہ شیشے کے گلاس میں جوس کا ڈبہ انڈیل رہا تھا۔ نارنجی رس سے گلاس بھرتا گیا۔ کدھر جانا ہے؟ ایک دوست سے ملنے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ جاتے ہوئے مجھے ڈراپ کر دینا اور واپسی پہ پک کر لینا۔ فارس نے گلاس اسے پیش کیا تو اس نے پکڑتے ہوئے شانے اچکا کر گویا بات ختم کر دی۔ بہت اچھا۔ وہ مڑ کر چولہے تک آیا اور مگ میں اپنی چائے انڈیلنے لگا۔ میں نے یوسف صاحب کو بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ آؤ گے، وہ چاہتے ہیں تم اور میں کھانا ان کے ساتھ کھائیں۔ کافی خوش ہوئے تمہارا سن کر۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا اور کیتلی واپس چولہے پہ رکھی۔ آپ یوسف صاحب سے ملنے جا رہی ہیں؟ جوس کا گھونٹ بھر کر مسکرائی۔ زمر کے رشتے کے لیے انہوں نے مجھے کہہ رکھا تھا، وہ 2 پرپوزل ہیں، وہی بتانے ہیں ان کو۔ وہ مقابل کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، نظریں چائے پر جھکاتے ایک گھونٹ بھرا، بولا کچھ نہیں، البتہ انداز سست تھا۔ جواہرات اس کی آنکھوں پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ ایک جج کا ہے، عمر 50 سال سے اوپر، پہلی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، 3 بچے بھی ہیں، دوسرا میری کمپنی میں ملازم ہے، عمر اس کی بھی اتنی ہی ہے، مگر پہلی بیوی اور بچے گاؤں میں رہتے ہیں۔ کہہ کر اس نے اپنے حلق میں شیریں گھونٹ انڈیلا اور فارس نے کڑوا گھونٹ۔ دونوں نے اپنے اپنے جام نیچے کیے تو انیکسی میں خاموشی چھا گئی۔ تمہیں تو معلوم ہے زمر کے والد بیمار رہتے ہیں، اپنی بیٹی کی بہت فکر ہے ان کو، وہ ہے بھی گردے کی مریض، جانے کب تک یہ عطیہ شدہ گردہ چل پائے۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، ایک گھونٹ مزید بھرا۔ جواہرات نے قدرے بے چینی سے اس کی آنکھیں دیکھیں۔ تمہیں شاید میری بات میں دلچسپی نہیں۔ اوہ، یہ مت کہنا کہ تم ابھی تک زمر سے پرانا بغض پالے ہوئے ہو۔ اب تو وہ تمہارے خلاف بیان واپس لے چکی ہے، اب تو بھول جاؤ۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ جواہرات نے مصنوعی حیرت خود پر طاری کی۔ اوہ، تمہیں نہیں معلوم تھا؟ جج نے تمہیں بری کر دیا تو اس نے بھی تو تمہارے بارے میں کہی ہر بات واپس لے لی۔ اس کے والد، ندرت، سعدی، سب کے آگے ہی اس نے یہ بات کہی، اور وہ اب تم پر کوئی الزام نہیں لگائے گی۔
اسی لیے اس نے پچھلے ہفتے مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ وہ سنجیدہ تلخی سے بولا تو جواہرات لمحے بھر کو چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یقین کے قریب ہو کر بھی شک آخری جھٹکا ضرور لگاتا ہے، پوری قوت سے، مگر اس کے بعد امن ہو جاتا ہے۔ واٹ ایور۔ چند لمحے مزید خاموشی سے گزر گئے، پھر وہ ذرا سا کنگاری، تمہارے آگے کا کیا ارادہ ہے؟ نہیں، میں یہ گھر نہیں چھوڑ رہا۔ اگر آپ یہ پوچھنے آئی ہیں تو کیسی باتیں کرتے ہو ہنی؟ میں تمہیں یہاں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوں۔ تمہیں یہیں رہنا چاہیے، بلکہ جاب سٹارٹ کرو، کوئی شادی کرو، زندگی کو سیٹل کرو۔ وہ ایک طوفان تھا، آیا اور گزر گیا، اس سب کو بھول جاؤ۔ مسز کاردار طوفان کے گزر جانے سے جڑ سے اکھڑے درخت واپس نہیں لگ جایا کرتے۔ تو نئے بیج بوؤ، نئے رشتے بناؤ، شادی کر لو فارس، ورنہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ میرے پاس اور بہت کام ہے، وہ تلخی سے کہتا آخری گھونٹ اندر انڈیلتا مڑ گیا۔ جواہرات نے ذرا جوس بچا کر گلاس کاؤنٹر پر رکھا، اس کا شانہ تھپکا اور دوپہر کو ملتے ہیں کہہ کر آگے نکل گئی۔ فارس آنکھوں میں ناپسندیدگی لیے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ دوپہر طلوع ہوئی تو اتنی سنہری کہ ہر چمکتی شے سونا دکھنے لگی۔ یوسف صاحب کا گھر بھی دھوپ میں جھلس رہا تھا جب زمر فائز اور پرس پکڑے اندر داخل ہوئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کے جالی دار پردے کے پاس رکی۔ جالی کے پار صوفے پہ ٹانگ جمائے جواہرات تمکنت سے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ انگلی پہ مسلسل لاکٹ کی چین لپیٹتی وہ مسکرا کر ابا کو سن رہی تھی، جو مقابل ویل چیئر پہ بیٹھے مدھم آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ زمر نے سامنے سے آتے صداقت کو چیزیں تھمائیں اور کنکھارتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ جواہرات نے مسکرا کر گردن اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے سلام کر کے سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ عمروں کے فرق کے باوجود دونوں عورتوں میں کچھ بہت مشترک سا تھا، شاید تنی ہوئی گردن، شاید گہری آنکھیں۔ تمہارے والد نے مجھے اچھی خبر سنائی ہے، تم شادی کے لیے رضامند ہو؟ زمر نے خاموش نگاہ بڑے ابا پر ڈالی۔ وہ مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ اگر کوئی مجھ سے شادی پہ رضامند ہوا تو شیور۔ اور تم اپنا فیصلہ اپنے والد پہ چھوڑ چکی ہو؟ بالکل، اس نے شانے اچکائے۔ واقعی زمر؟ جواہرات نے تیکھی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ جس سے چاہیں تمہاری شادی کروا دیں۔ یہ بات دل سے کہی یا اوپر اوپر سے؟ جب کہہ دی تو پورا کروں گی۔ وہ بے تاثر تھی۔ اور اگر تمہارے والد فارس کو منتخب کر لیں تمہارے لیے، کیا کر لو گی اس سے شادی؟ بڑے ابا نے یکدم پریشان ہو کر جواہرات کو دیکھا، گویا اسے روکنا چاہا، مگر وہ لاکٹ کی چین انگلی پر لپیٹتی زمر کو مسکرا کر دیکھے جا رہی تھی۔ بڑے ابا نے مجرمانہ انداز میں گردن موڑ لی۔ زمر لب بھینچے جواہرات کو دیکھ رہی تھی۔ خلاف معمول اس نے اس بات پہ کھڑے کھڑے جواہرات کو گھر سے نہیں نکالا تھا۔ تمہاری خاموشی سے میں کیا سمجھوں؟ یہی کہ تم نے رضامندی کا اظہار محض اوپر سے کیا تھا اور در حقیقت تم اپنے والد کو یہ حق نہیں دے رہی۔ کیا یہ تمہارے والد کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی پھر چپ ہو گئی۔ میرا اور تمہارے ابا کا خیال ہے کہ فارس تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ پلیز وہ پرانی باتیں مت دہرانا، تم خود بھی جانتی ہو کہ وہ سچ نہیں تھا۔ اب بتاؤ، اپنی زبان پہ قائم ہو؟ بڑے ابا بے چارگی سے اسے تک رہے تھے، مگر خلاف توقع زمر سپاٹ نظروں سے جواہرات کو دیکھتی رہی۔ قائم ہوئی؟ جانتی ہوں ابا میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ ضبط سے الفاظ ادا کیے۔ تم سوچ لو، یہ تو بس ہمیں یوں ہی خیال آیا تو۔ وہ شرمندہ سے وضاحت کر رہے تھے۔ سوچ چکی ہوں سب، جو مرضی آئے کریں۔ اور ہاں، فارس ابھی مجھے پک کرنے آئے گا۔ اگر تمہارا دوبارہ اس کو گھر سے نکالنے کا ارادہ ہے تو ابھی بتا دو تاکہ میں اسے منع کر دوں۔ زمر نے بہت ضبط سے خود کو بھڑکنے سے روکا اور آہستہ سے بولی، میں نے اس دن غلط کیا تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری ابا۔ وہ یکدم اٹھی اور باہر نکل گئی۔ راہداری میں آ کر گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر پرانی باتیں، یادیں، سب ابل ابل کر جیسے باہر آ رہا تھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے، آنکھیں بند کیے، راہداری کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اندر جواہرات سہولت سے کہہ رہی تھی، اسے منانا مشکل نہیں تھا، اسے ماننا نہیں کہتے، احتجاج کہتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے افسوس کر رہے تھے۔ جواہرات نے بمشکل ناگواری چہرے سے چھپائی، زمر کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنا اچھا برا سوچ کر ہی جواب دے رہی تھی۔ اسے فارس سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے بول بول کر وہ تھک گئی، مگر یہ ابھی وہیں اٹکے تھے۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ جواہرات نے نہیں اٹھایا، اسی طرح بیٹھی رہیں۔ فارس باہر لینے آیا ہے مجھے۔ آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ باہر دروازے تک چلے جائیں اور اسے اندر لے آئیں؟ میرے کہنے پہ تو کبھی نہیں آئے گا۔ بڑے ابا نے اس بات میں سر ہلایا اور ویل چیئر کے پہیے چلاتے مڑ گئے، ساتھ میں صداقت کو آواز بھی دی۔ جب وہ واپس آئے تو فارس ان کے ساتھ تھا۔ زمر اس دوران اندر جا چکی تھی۔ وہ آرام دہ نہیں تھا مگر مجبور تھا۔ خاموشی سے اس سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا جہاں سے ابھی زمر اٹھ کر گئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دائیں ٹانگ بائیں گھٹنے پر رکھی، کوہنی صوفے کے ہتھ پر، بس جلدی سے وہ یہاں سے نکل جائے۔ اچھا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ تم آئے، تمہارا بہت شکریہ۔
وہ دونوں چند رسمی کلمات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ جواہرات نے بور سی ہو کر آنکھیں گھمائیں۔ چند ثانیے مزید کے صداقت چائے سرو کر کے جا چکا تو جواہرات ذرا سا کنگاری۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا موقع ہے تم سے بات کرنے کا، فارس۔ بڑے ابا بری طرح چونکے۔ فارس بھی دھیان سے سننے لگا۔ یوسف صاحب کا تم اتنا احترام کرتے ہو، ان کے تم پر کتنے احساسات ہیں، کتنے احسان بھی ہیں، کتنے برے وقتوں میں انہوں نے تمہاری مدد کی، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ زمر پھر سے راہداری میں آ کھڑی ہوئی، دھڑکتے دل سے وہ دیوار سے لگی سن رہی تھی۔ جی، فارس نے اچنبھے سے جواہرات کو دیکھتے سر ہلایا۔ ایسے میں یوسف صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھ کر تم سے ایک سوال کر سکیں۔ بڑے ابا نے بے چینی سے جواہرات کو آنکھ سے اشارہ کیا، باز رہنے کا، خاموش رہنے کا اشارہ، اور یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا، مگر وہ ان کو دیکھے بنا مسکراتے ہوئے فارس سے کہے جا رہی تھی، میں سن رہا ہوں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں تو وہ جلدی سے کوئی بات بنانا چاہتے تھے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ زمر کا رشتہ تم نے چند برس قبل مانگا تھا، اس کا جواب وہ آج دیں، کیونکہ اس وقت کا جواب ان سے پوچھے بنا دیا گیا تھا۔ اگر ان سے پوچھا جاتا تو ان کا جواب مختلف ہوتا۔ فارس بالکل رک کر انہیں دیکھنے لگا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ یوسف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اور زمر کی شادی ہو جائے۔ اس کا سانس واقعتاً تھم گیا۔ بے اختیار ابا کو دیکھا، انہوں نے بے چارگی سے چہرہ جھکا لیا۔ کوئی جلدی نہیں ہے، تم سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ جواہرات نے تیزی سے کہا، مبادہ وہ انکار ہی نہ کر دے۔ بڑے ابا نے سر اٹھایا، اور کوئی زبردستی بھی نہیں ہے بیٹا، بس ایک خیال تھا، کہہ دیا، تم نہ کہہ دو تب بھی ہمارے تعلقات ویسے ہی رہیں گے۔ فارس نے بامشکل سر اس بات میں ہلایا، وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یوسف صاحب بہت پریشان رہتے ہیں زمر کے لیے، ان کو اپنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، وہ اپنے سامنے اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کو سونپ کر جانا چاہتے ہیں جس پہ وہ اعتبار کرتے ہوں، اور تم وہ واحد شخص ہو۔ فارس جواہرات نرمی سے سمجھا رہی تھی، مجھے کچھ وقت دیں۔ بدقت وہ کہہ پایا۔ ایک سلگتی نظر جواہرات پر ڈالی، میں باہر انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جیسے مزید وہاں بیٹھنا دو بھر ہو۔ بڑے ابا نے یاسیت سے اسے جاتے دیکھا، وہ ان سے نگاہ ملائے بغیر دھیما سا سلام کہہ کر باہر نکل آیا۔ راہداری میں وہ ٹھٹکا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ زمر کھڑی تھی، ساکھ زرد سفید چہرہ لیے، ضبط کی انتہا پر۔ بس ایک لمحے کو رک کر اس نے زمر کو دیکھا، مگر وہ منہ پھیر گئی۔ وہ بھی نہیں رکا، تیز تیز قدموں سے چلتا دہلیز پار کر گیا۔ جواہرات چند ثانیے مزید ابا کو تسلی دیتی رہی، اور جب نکلی تو زمر ہنوز کھڑی تھی۔ اس کا سفید چہرہ اب اہانت سے گلابی پڑتا جا رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ دبی دبی سی گرائی تھی، آواز بہت دھیمی رکھی، ابا سن سکتے تھے۔ تمہارا 50% کام ہو گیا، مگر اسے میرا رشتہ لے کر آنا چاہیے تھا، نہ کہ میرا باپ اس کی منت کرتا۔ وہ ضبط کے مارے پھٹ بھی نہیں سکتی تھی، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ تم نے پلان سنا ہی کب تھا؟ وہ شانے اچکا کر موبائل پہ بٹن دبانے لگی۔ زمر آنکھوں میں تپش لیے اسے گھور رہی تھی۔ جواہرات نے تھکی ہوئی سانس اندر کھینچی، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ شادی کرنی ہے نا، ہو جائے گی، چاہے جیسے بھی ہو۔ دیکھو میں زیادہ قرآن نہیں پڑھتی، مگر ایک آیت میں بہت خوشی سے ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں۔ ذرا سا مسکرائی، اور وہ یہ کہ عورتوں کی چالیں بہت عظیم ہوتی ہیں۔ اس کے گال کو ہولے سے چھو کر وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زمر انہی سلگتی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر جیسے جواہرات نے دروازہ بند کیا، فارس نے تیزی سے کار پیچھے کی، گیٹ سے نکالی اور سڑک پر ڈال دی۔ اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا، وقفے وقفے سے ایک قہربار نظر جواہرات پہ ڈال دیتا۔ یہ سب کیا تھا مسز کاردار؟ ایک معذور اور بے بس آدمی تم سے درخواست کر رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ میں بچہ نہیں ہوں، آپ ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہی تھیں۔ ٹاڑ سے اس نے سر جھٹکا۔ صبح آپ میرے پاس آئیں اور آپ کو میری شادی کی فکر ہونے لگی، اور اتفاق سے آج ہی یوسف صاحب نے یہ بات کہہ دی۔ سامنے کی بات ہے، تم سے بہتر داماد تو ان کو نہیں ملے گا۔ یہ خیال بھی آپ نے ہی ڈالا ہوگا ان کے ذہن میں۔ میں تو جیسے آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ غصے سے بولتا وہ ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ کار کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ مجھے تمہاری فکر ہے فارس، پہلے تو ساری زندگی آپ کو میری فکر نہیں ہوئی۔ یہی تو پوائنٹ ہے فارس، میں نے یا اورنگزیب نے ساری زندگی تمہاری فکر نہیں کی، مگر جس شخص نے کی، تم پہ اتنے احسان کیے، جو تمہیں اچھی نوکری دلوانے میں مدد نہ کرتا تو آج تم سڑکوں پہ آوارہ پھر رہے ہوتے۔ اب وہ شخص معذور ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، اور وہ تم سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لو، تو تم اسے بھی انکار کر دو گے؟ کیا یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ؟ تلخی سے اسے دیکھ کر وہ کہہ رہی تھی۔ فارس اس طرح ڈرائیو کیے رہا، البتہ خاموشی کا لمبا وقفہ دونوں کے بیچ حائل ہو گیا۔ ان کی بیٹی کبھی نہیں مانے گی۔ بہت دیر بعد وہ بولا، مان جائے گی؟ کبھی نہیں، وہ مان چکی ہے یار۔ جواہرات نے بیزاری سے سر جھٹکا اور کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اسے دیر ہو رہی تھی، اور فارس غازی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا غصہ ایک نئی سوچ میں ڈھلتا گیا۔ لب کاٹتے، آنکھیں سکیڑے، وہ چند منٹ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اب کہ وہ بولا تو آواز مدھم تھی۔ جواہرات نے گہری مطمئن سی سانس خارج کی۔ کام تقریباً ہو گیا تھا۔
فاس نے اسے گھر اتارا، خود کار سے نکل کر نیکسی کی طرف ہو لیا۔ قصر کی عقبی سمت میں فیونا ٹرے میں کچھ چیزیں لادے ہاشم کی بالکنی کے بیرونی زینے سے نیچے اتر رہی تھی۔ فارس کار سے اترا اور وہیں کھڑا رہا۔ جب وہ قریب سے گزرنے لگی تو اسے روکا۔ اے بات سنو۔ انگلی کا اشارہ کیا۔ وہ مؤدب مگر پورے اعتماد سے چلتی قریب آئی۔ یس سر۔ تمہاری اتنی ہمت کب سے ہوئی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو؟ فیونا کا منہ مارے شاک کے کھل گیا۔ میں تو کبھی بھی نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جب پراسیکیوٹر زمر آئی تھی تو تم اسے میرے گھر نہیں لائی تھی؟ ہاں؟ گسیلی آنکھوں سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ کل شام؟ نہیں تو پراسیکیوٹر تو آدھے گھنٹے کے لیے آئی تھیں۔ سارا وقت وہ مسز کاردار کے پاس بیٹھی رہی اور پھر واپس چلی گئیں۔ وہ تو اس طرف آئی بھی نہیں۔ وہ حیران پریشان سی صفائی دے رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ سچ کہہ رہی ہو؟ فیونا نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ مڑنے لگا، پھر رکا۔ یہاں پہ میری NGO ہوا کرتی تھی، کدھر گئی وہ؟ اس نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا، اسے نکال دیا اور تم نے اس کی جگہ لے لی؟ جی، میں اب یہاں کی ہیڈ سٹاف ہوں۔ گردن ذرا اکڑا کر بولی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میرے گھر کے قریب مت پھٹکنا۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ چہرے کے تاثرات پھر سے سخت ہو گئے۔ جو اگلوانا تھا فیونا سے اگلوا لیا۔ تو میڈم پراسیکیوٹر ادھر آئی تھی اور سارا وقت جواہرات سے باتیں کرتی رہی۔ سوال یہ ہے کہ یہ فارس اور زمر کی شادی کا خیال کس نے کس کے ذہن میں ڈالا؟ جواہرات نے یا زمر نے؟ یہ کھچڑی کس نے پکائی ہے؟ اس نے سبزہ زار پہ چلتے ہوئے تنفر سے سر جھٹکا۔ کیا یہ دونوں عورتیں مجھے بیوقوف سمجھتی ہیں؟ اپنے دروازے پہ رک کر اس نے موبائل نکالا اور کال ملا کر کان سے لگایا۔ جی فرمائیے۔ سادی کی مصروف آواز گونجی۔ کدھر ہو تم؟ عموماً اس وقت شریف لوگ اپنے آفس میں ہوتے ہیں۔ سوری، آپ کی چونکہ اب کوئی جاب نہیں ہے اور 4 سال سے آپ بیکار ہیں تو آپ کو کیا معلوم؟ بک بک مت کرو، فوراً اپنے دادا کے گھر جاؤ۔ جی بالکل، میں تو بیٹھا ہی ویسے فارغ ہی ہوں، اور آفس بھی میرے مرحوم ابا جان کا ہے نا، جو میں جب چاہے منہ اٹھا کر نکل جاؤں۔ وہ جلا بھنا بیٹھا تھا، آگے پیچھے کاغذوں فائلوں کا ڈھیر، کمپیوٹر پہ کھلے ڈھیروں کا کام، اوپر سے تازہ پڑی باس سے ڈانٹ۔ تم جا رہے ہو یا نہیں؟ 1.5 گھنٹے سے پہلے نکلا تو دوبارہ یہ لوگ داخل نہیں ہونے دیں گے، اور جو میری باس ہے نا، وہ پہلے ہی تمہارے دادا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری زمر پھوپھو سے شادی کر لوں۔ کیوں ہوگی زبان بند؟ اب امی کو لے کر ان کی طرف جاؤ اور جو بھی مناسب لگے کرو۔ اور دوسری طرف سادی کی زبان واقعی بند ہو گئی تھی۔ فارس نے فون رکھا اور اندر چلا گیا۔ قدرے فاصلے پر واقع کاردار قصر کے لاؤنج میں تھکی سی جواہرات اپنے مخصوص اونچی کرسی پہ بیٹھی تھی، ٹھوڑی تلے ہتھیلی جمائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سپہر میں آس پاس سناٹا سا تھا۔ ہاشم، نوشیروان، سونیا، کوئی بھی گھر پہ نہ تھا۔ وہ بہت عرصے بعد اس وقت گھر پہ تھی اور یہ سناٹا کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بجائے آفس واپس جانے کے وہ ادھر ہی بیٹھی رہی۔ آج کی کارروائی نے اسے تھکا دیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس نے بارہا ماضی کے کئی ادوار کو ذہن میں دہرایا تھا۔ 7 سال پہلے جب وہ سب پہلی دفعہ ملے تھے، 5 سال پہلے جب وہ خوشی سے ایک دوسرے پر عنایات کیا کرتے تھے، 4 سال پہلے جب ان کے خاندان میں خونی لکیر آ کھینچی تھی، مگر ماضی کے ابواب کا آخری حصہ بھی رہتا تھا، اور جواہرات کاردار کے لیے یہی سب سے تکلیف دہ تھا۔ 1.5 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ سادی اب ان کے گھر کیوں نہیں آتا تھا، اور وہ تمام مسئلے جو ہاشم نہیں سنبھال سکا تھا اور نہ چاہنے کے باوجود بھی یاد کرنے لگی۔ اس کی نم آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی اور اس کے شیشے پہ پرانی کہانیاں ابھر کر ڈوبنے لگی۔ موجودہ دن سے 1.5 سال قبل قصرِ کاردار میں وہ شام بہت سے رنگوں، کمکموں اور چہل پہل کے ساتھ اتر رہی تھی۔ میری NGO ٹرے اٹھائے مسکراتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کے عقب میں نیچے کافی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے مہمان آئے ہوں۔ وہ اوپر آئی اور ہاشم کے کمرے کے سامنے رکی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے سادی اور ہاشم کی پشت جھلک رہی تھی۔ سادی کچھ کہہ رہا تھا اور ہاشم مسکرا کر سنتا، کف لنکس پہن رہا تھا۔ میری نے دروازہ بجایا، وہ دونوں مڑے۔ اس نے ذرا سا سر اندر کیا۔ سر، آپ کو کاردار صاحب نیچے بلا رہے ہیں، میں بس تیار ہوں۔ اس نے دوسرا کف لنک اٹھا کر لگاتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ سادی نے واپس اسے دیکھا۔ وہ آفس سے ابھی آیا تھا اور چونکہ سادی کی پوری فیملی ڈنر پہ مدعو تھی، اس لیے وہ آتے ساتھ ہی جلدی ڈنر کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نیچے سب کھانا شروع کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے۔ سادی بلانے آیا اور پھر وہیں کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ میری کو بھیجا گیا۔ مجھے ڈنر کا پتہ ہوتا تو میں جلدی آ جاتا، شہری بتانا بھول گئی تھی۔ اس نے پرفیوم اٹھا کر کیپ اتارتے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے کہا۔ سو تمہاری بہن نے بورڈ ٹاپ کیا ہے؟
اس نے ڈنر کی وجہ پھر سے پوچھی۔ جی، مگر وہ تو پرانی بات ہوگی، اب تو انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ بھی آ گیا، اور جب انکل کو اس کے انجینئرنگ میں ایڈمیشن کا علم ہوا تو انہوں نے ہمیں ڈنر پہ مدعو کر لیا۔ پرفیوم کا سپرے کرتے ہاشم نے مسکرا کر سعدی کو دیکھا۔ وہ سیاہ کوٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا، بال پہلے سے چھوٹے تھے اور چہرے کی متانت اور سنجیدگی بڑھ چکی تھی، انداز ابھی بھی معصوم تھا۔ بولتے بولتے سعدی رکا، سانس اندر کو کھینچا، پھر ستائشی انداز میں ہاشم کو دیکھا۔ کتنا اچھا پرفیوم ہے، سو تو ہے۔ ہاشم نے مسکرا کر آئینے میں خود کو دیکھتے اس گردن پر ایک اور سپرے کیا، پھر کیپ اٹھایا، شیشی پہ چڑھایا، شیشی کو ڈبی میں ڈالا اور سعدی کی طرف بڑھایا۔ اب یہ تمہارا ہے۔ وہ ایک دم بدک کے پیچھے ہوا، ہاتھ اٹھا کر جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں ہاشم بھائی، میں اس لیے تھوڑی کہہ رہا تھا، رکھ لو یار۔ نہیں پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اتنا شرمندہ تھا کہ حد نہیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو میں دوبارہ کبھی آپ کی کسی چیز کی تعریف بھی نہیں کر سکوں گا۔ ہاشم نے اس کی بات پوری تسلی سنی، پھر سر ہلایا، پرفیوم کی ڈبی اس کے کوٹ کی جیب میں ڈال دی۔ مجھ سے بحث میں تم کبھی نہیں جیت سکتے، سو کوشش کیوں کرتے ہو؟ چلو نیچے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بے حد خفت سے کھڑے سعدی نے خود کو 10 دفعہ کوسا، مگر اب وہ تحفہ واپس نہیں کر سکتا تھا، اور پھر کمرے پہ ایک سرسری نظر ڈالتا واپس پلٹا۔ ان چند منٹوں میں بھی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہاں شہرین کی کوئی چیز نہیں رکھی تھی۔ وہ غالباً مختلف کمروں میں رہ رہے تھے۔ شہرین بتانا نہیں بھولی تھی، وہ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے، اور یہ سب کو پتہ تھا۔ وہ دونوں اکٹھے سیڑھیاں اتر رہے تھے جب ہاشم نے سرسری سا سوال کیا، فارس کیسا ہے؟ ملاقات ہوئی؟ جی بس ایک دو بار ہی جی ملنے جیل جا سکا ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد ان 3-4 ماہ میں جاب وغیرہ میں بہت مصروف تھا ہوں۔ اس کا کیس کیسا جا رہا ہے؟ وکیل سے ملا تھا، وہ تو امید دلا رہا ہے کہ چند ماہ میں ان کو بری کروا لے گا، ہے نا؟ امید سے ہاشم کو دیکھا، وہ زبردستی مسکرا دیا۔ بالکل۔ وہ دونوں آگے بڑھتے آئے۔ ڈرائنگ روم میں روشنیوں کی برسات تھی، گویا فانوس، میز کی موم بتی سب جل رہا تھا۔ سربراہی کرسی پہ اورنگ زیب کاردار براجمان تھے، دائیں ہاتھ پر جواہرات تھی اور بائیں ہاتھ کی پہلی کرسی خالی تھی۔ ہاشم نے وہی سنبھالی، اورنگ زیب کی ساتھ والی کرسی۔ اورنگ زیب کی سیدھ نے دوسری سربراہی کرسی پر بیٹھی حنین کو دیکھا، جس کو وہ زمر کے حادثے کے بعد یعنی 2.5 سال بعد اب دیکھ رہا تھا۔ اس کی اینک ماتھے پہ کٹے اور باقی ہیئر بینڈ لگے، کھلے بال ویسے ہی تھے، البتہ قد کافی لمبا ہو گیا تھا اور اعتماد پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ مبارک ہو حنین، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ فوراً نیپکن پھیلانے لگا۔ اسے معلوم تھا حنین کڑوے منہ سے تھینکس کہہ کر رخ پھیر لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ علیشا والے بغض ابھی تک دل میں رکھے ہوئے تھی۔ آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو نہیں لائیں؟ سعدی بھی بیٹھا تو جواہرات گردن موڑ کر ساتھ بیٹھی ندرت سے پوچھنے لگی۔ اس کے دوست کی سالگرہ تھی، اس کو ہم وہاں ڈراپ کر کے آئے ہیں۔ ندرت پھیکا سا مسکرا دی۔ ان کے مقابل بیٹھی شہرین سب سے بے نیاز موبائل پر بٹن دبا رہی تھی، ساتھ موجود نوشیروان بیزار لگ رہا تھا، گویا زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ تم باہر پڑھنے کیوں نہیں جاتی ہوں؟ اورنگ زیب نے اپنی سیٹ میں بیٹھی حنین کو مخاطب کیا۔ ملازم اب آخری لوازمات میز پر رکھ رہے تھے۔ ماسٹرز کے لیے باہر جاؤں گی۔ وہ اشتہا انگیز چیزوں کو نہ دیکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اوکے، کھانا شروع کرتے ہیں۔ حنین تم شروع کرو۔ اورنگ زیب نے اسے اشارہ کیا۔ وہ لمحے بھر کو رکی، امریکی ڈرامے یاد کرنے کی کوشش کی۔ یہ گورا ٹائپ لوگ کھانے کے شروع میں کیا کرتے ہیں؟ ٹوسٹ؟ گریس؟ حنین کو بہت اچھا قرآن آتا ہے ترجمے کے ساتھ۔ سعدی نے کنگار کر اسے دیکھا، وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہے نا، تم تھوڑا سا قرآن سنا دو اور پھر کھانا شروع کرو۔ حنین نے پہلے سعدی کو دیکھا اور پھر اورنگ زیب سمیت منتظر نظروں سے اسے تکتے لوگوں کو۔ اوکے، ایک آیت پڑھ دیتی ہوں۔ اس نے دوپٹہ سر پر جمائے، خفا نظر بھائی پہ ڈالی اور بظاہر مسکرا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ المرسلات میں، کھاؤ اور پیو خوب مزے سے بوجہ اس کے جو اعمال تم نے کیے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرے۔ اورنگ زیب کو ترجمہ معلوم نہ تھا، بس سر ہلا کر ہوں گڈ کہا اور کھانے کا آغاز کرنے لگی۔ حنین نے مسکراتی آنکھیں گھما کر بھائی کو دیکھا، جو ضبط سے اف کر کے رہ گیا۔ آیات بھی اپنے مطلب کی یاد تھیں کٹو بیگم کو، مگر اس کے اف سے بے نیاز وہ ڈشز میں سے چن کر چیزیں اپنی پلیٹ میں بھر رہی تھی۔ کھانے کے درمیان میں ہی شیرو کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اورنگ زیب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ میں سیر ہو چکا ہوں کہہ کر لاؤنج کی طرف چلا گیا۔ سعدی نے رک کر اسے دیکھا۔ اس نے جاتے جاتے بھی ایک اکتائی ہوئی نظر سعدی پہ ڈالی تھی۔ سعدی کی نظریں جھکی۔ شیرو کی پلیٹ میں ذرا سا سلاد تھا، وہ بھی اس نے آدھا کھایا تھا۔ ان دونوں کی آخری دفعہ بات کب ہوئی تھی اسے یاد بھی نہیں تھا۔ اور آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ اورنگ زیب کے سوال پر سعدی نے بے اختیار جیب میں ہاتھ ڈالا، شاید روئی کا کوئی گولا مل جائے جسے وہ کان میں ٹھونس سکے، کیونکہ ابھی تو شروع ہو جائے گا ڈرامہ۔ حنین نے تسلی سے منہ میں موجودہ نوالہ ختم کیا اور پھر وہ شروع ہوئی۔ میرے نزدیک دنیا کا بہترین ڈرامہ ساؤتھ کوریا میں بنتا ہے۔
کورین فلمیں بھی زبردست ہیں، مگر کورین ڈرامے اور ان کے اداکار، ان کی کہانیاں کیا بات ہے۔ پچھلے ایک سال میں نے 111 کورین ڈرامے دیکھے۔ ان میں میرا فیورٹ ڈرامہ لی من ایچو میرا فیورٹ ہے۔ اس کا ڈرامہ سٹی ہنٹر، میری اینجو لا کر میز کے وسط میں پلیٹ رکھ رہی تھی، گول گول بالز کا مینار، ہنا کا دل چاہ جلدی سے چند گیندیں توڑ لے، مگر اخلاقیات 111 فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے باوجود تم نے بورڈ میں کیسے ٹاپ کیا؟ ایک ٹکڑا توڑتے ہاشم نے یوں ہی پوچھا تو حنین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر چہرے پر ناپسندیدگی پھیل گئی۔ میں بہت کچھ ایک ساتھ کرنے میں ماہر ہوں ہاشم بھائی۔ ہاشم کندھے اچکا کر کھاتا رہا، شہرین بس پلیٹ کو دیکھتی کھاتی رہی۔ جواہرات مضطرب مگر مسکراتی نظروں سے بار بار لاؤنج کی سمت دیکھتی جہاں شیرو غائب ہوا تھا، سوائے سعدی کے وہ کسی کی بات کا اچھے دل سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ شیرو اور اورنگزیب کا کسی نہ کسی بات پہ روز جھگڑا ہونا معمول بن گیا تھا۔ صبح بھی نئی گاڑی لینے کی فرمائش پہ اسے جھاڑ پڑی تھی، اور پھر سعدی کو برداشت کرنا اس کا جینا محال ہو چکا تھا۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں آ بیٹھے تو وہ وہاں سے بھی اٹھ گیا۔ ٹی وی چلتا رہا، آوازیں، باتیں۔ اورنگزیب صاحب کی کوئی کال آ گئی اور وہ اٹھ کر باہر گئے تو سعدی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ندرت نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ کیا تم نے ہاشم سے فارس کے کیس کی بات کی؟ ان کا وکیل کر تو رہا ہے نا امی، اب اور کیا کرے؟ کیا کر رہا ہے وکیل؟ 2.5 سال سے چند ماہ کی رٹ لگا رکھی ہے۔ ایسے تو اگلے 5 سال گزر جائیں گے اور فارس باہر نہیں آئے گا۔ وہ اس کو شکوہ کناں نم آنکھوں سے دیکھ کر بولی تو سعدی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں امی؟ ہاشم بھائی وکیل کو پیسے دے رہے ہیں، اب تاریخ نہیں ملتی اگلی پیشی کی تو ہم کیا کریں؟ تم سعدی اپنے ماموں کو بھولتے جا رہے ہو، تم سب اپنی زندگی میں مگن ہو کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ رہے ہو۔ امی، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے جاب شروع کی ہے، 6 بجے تو گھر آتا ہوں، اتنے کام ہیں، پھر کر بھی کیا سکتا ہوں؟ ندرت نے جواب نہیں دیا، آنکھ کا کنارہ پونچھتی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ سعدی نے بھی رخ پھیر لیا۔ اب وہ اور کیا کرے؟ وہ وکیل تو نہیں ہے نا؟ پر امی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس نے چڑھ کر سوچا، امی کو تو ہر وقت ایک ہی سوچ پریشان کیے رکھتی ہے کہ اسی وقت ندرت بڑبڑائی، پتہ نہیں وہ اس وقت کس حال میں ہوگا، کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں، نہ جانے کتنے ظلم کر رہے ہوں گے پولیس والے اس پر۔ بالکل یہی سوچ۔ وہ تنگ کر رخ پھیر گیا۔ شہرین اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھا تو وہ کسی اور جانب دیکھ رہی تھی۔ ندرت ہنوز وہی سوچ رہی تھی، فارس اس مظلوم کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ جیل کے برآمدے میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں، پہرے دار اسی حوالاتی کوٹری کے باہر جمع تھے، اور وہ اندر کھڑا سفید کرتے کی آستینیں موڑے، سلاخیں پکڑے غصے سے اونچا اونچا کہہ رہا تھا، اے سنگل پسلی، بات دماغ میں فٹ کر لو، آئندہ اس طرف سے۔ کنارے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اشرف چیمہ کا کوئی بندہ ادھر آیا نا تو میں اپنے قدموں پہ واپس نہیں جائے گا۔ جواب میں اس سیل سے مونچھوں والے اشرف چیمہ نے چلا کر کچھ کہا تو وہ اور بھی بھڑک گیا۔ اس کو چپ کرا لو محمدین، ورنہ یہ آج میرے ہاتھ نہیں بچے گا۔ اچھا بس کر دے، تو ہی چپ ہو جا۔ میرے گروپ کے بندے اس کے باپ کے ملازم نہیں ہیں جو اس کے حصے کی مشقت کریں، اس کو آخری دفعہ سمجھا دو ورنہ۔ شور اب بلند ہوتا جا رہا تھا، پھر بامشکل سپاہیوں نے آ کر معاملہ رفع دفع کرایا۔ فارس ہونک کرتا سر جھٹکتا واپس زمین پر آ بیٹھا۔ اس تاریک کمرے میں دوسرے کونے میں کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ فارس بھائی، یہ سپاہی لوگ آپ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم چھوٹ کر چلے جائیں گے، یہ یہی ڈیوٹی دیتے رہیں گے، اصل قیدی تو ہیں بھی یہی، وہ بیزاری سے بولا۔ پھر تیکھی نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ تاریکی میں تھا۔ اپنے حصے کا کام وقت پہ ختم کیا کرو، تمہارے باپ کی جیل نہیں ہے یہ۔ یو نو، میرے ایک قیدی کی حیثیت سے بھی بہت سے رائٹس ہیں جن کی وائلیشن کے جرم میں گورنمنٹ آف پاکستان کو سو کر سکتا ہوں، اور جب سے میں ادھر آیا ہوں میرا ایک بھی رائٹ پورا نہیں کیا گیا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے آگے کو ہوا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ وہ خوش شکل نوجوان تھا، بال نو عمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ کٹے تھے اور آنکھوں میں لاپرواہی تھی۔ جاگ جاؤ بیٹا، یہ پاکستان ہے، پتہ ہے، مگر جتنا وقت آپ جیل میں جھگڑوں گروہ بندی پہ لگاتے ہیں نا، اگر اتنا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پہ لگا دیتے تو۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ سٹیپنی نہ بنو۔ وہ چڑھ کر رخ پھیر گیا۔ ویسے آپ نے یہ دونوں قتل کیے تھے؟ کچھ دیر بعد وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ فارس نے مڑ کر ترشی سے اسے گھورا۔ پچھلے 6 گھنٹے سے کئی دفعہ پوچھ چکے ہو، میں بار بار بتانے کا پابند نہیں ہوں، تم بتاؤ کس جرم میں آئے ہو؟ کڑے انداز میں نے سیل میٹ کی تفتیش شروع کی جو آج کے جھگڑے کے باعث ابھی تک ہو نہیں سکی تھی۔ میں؟ اس نے بے پرواہی سے سامنے کے بال ہٹائے۔ کریڈٹ کارڈ فراڈ کے جرم میں حوالاتی قیدی ہوں، کیس عدالت میں چل رہا ہے، تو تم نے جرم کیا تو تھا۔ وہ چڑھنے والے انداز میں مسکرایا۔ لگ بھی رہا ہے۔ پراسیکیوٹ کون کر رہا ہے؟ یہ سوال وہ اکثر پوچھا کرتا تھا۔ وہ جو پورے کورٹ میں سب سے سڑی ہوئی پراسیکیوٹر ہے، زمر یوسف۔
اس نے منہ بنایا۔ فارس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا وکیل اس کے مقابلے میں کیس جیت جائے گا؟ ہاں ایسا ویسا؟ ہاشم کاردار میرا وکیل۔ اس نے کالر جھاڑے۔ فارس چونکا۔ اس کو دینے کا پیسہ کہاں سے آیا؟ شکل سے تو تم یتیم خانے سے بھاگے ہوئے لگتے ہو۔ وہ میں اصل میں اورنگزیب کاردار کا کمپین مینیجر رہا ہوں، اس لیے انہوں نے زبردستی ہاشم کو میرا وکیل مقرر کر دیا۔ احمد شفیع ہنس کر بولا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو تم اورنگزیب کاردار کے لیے کام کرتے ہو؟ جی، آپ کے ماموں کے لیے۔ اور نہیں، میں اتفاق سے آپ کے سیل میں نہیں آیا، ہاشم نے مجھے ادھر بھجوا دیا ہے تاکہ میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ فارس نے جواباً تیز نظروں سے اسے گھورا۔ خیال رکھو سکو یا نظر؟ ظاہر ہے نظر۔ وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ باہر اندھیرے میں مدھم چلتی بتیوں میں پہرے دار ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ کیا کرتے تھے ماموں؟ وہ اس لڑکے کو مسلسل چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ الیکشن اسٹریٹجی، کمپین مینجمنٹ، پبلک امیج کنسلٹنسی وغیرہ، یعنی ان کو ایڈوائز کرتے تھے۔ کبھی جیل میں سڑتے بھانجے کو نکلواؤ کا مشورہ نہیں دیا؟ وہ احمد نے کھسیانے انداز میں ٹھوڑی کھجائی۔ وہ تو مدد کرنا چاہ رہے تھے آپ کی، مگر وہ چونکا۔ دیکھیں ان کے الیکشن کے لیے یہ اچھا نہیں تھا، سو میں نے مشورہ دیا کہ وہ خود کو لا تعلق کر لے آپ سے۔ بھئی وہ میرے کلائنٹ تھے، مجھے انہی کا فائدہ دیکھنا تھا نا۔ وہ جلدی جلدی وضاحت دے رہا تھا اور فارس یکدم سے اٹھ کر بیٹھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی گردن مروڑ دے۔ تو یہ نیک مشورے دینے والے تم تھے؟ ضبط بھری کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ یوں کرو اپنا سامان سمیٹ لو، صبح کسی اور سیل میں اپنی شکل گم کر لینا، یہاں نہیں رہو گے تم۔ درستی سے کہتے ہوئے اٹھ کر دور چلا گیا۔ احمد نے معصومیت سے گردن سینے پہ گرا دی۔ سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اورنگزیب کال سن کر آ گئے تھے۔ لاؤنج میں سوائے خاموش بیٹھی ندرت کے سب باتیں کر رہے تھے۔ حنین اور سعدی ہاشم کی سیاست کے موضوع پہ کی گئی کسی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ اورنگزیب آ کر بیٹھے تو حنین پوچھنے لگی، کیا آپ نے وہ تمام ڈرامے دیکھے جن کے لنکس میں نے آپ کو میل کیے تھے؟ اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس۔ ہاں 10-15 سال بعد کبھی فرصت ملی تو دیکھوں گا۔ ویسے اگر آپ نے کورین ڈرامے نہیں دیکھے، کے پوپ نہیں سنے تو کچھ دیکھا سنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں سارے کورین ایک جیسے نہیں لگتے؟ ایک ہی چائنیز شکل والے؟ اور ان کے اس سوال پر حنین حسب معمول جذباتی ہو گئی۔ ہم ساری قوموں کا یہی مسئلہ ہے، ہمیں دوسری قوم والے ایک جیسے لگتے ہیں، سیاہ فام بھی ایک سے اور چائنیز بھی ایک سے، ورنہ وہ بھی اتنے ہی مختلف ہیں جتنے ہم، اور خوبصورت بھی بہت ہوتے ہیں۔ حنا بولے جا رہی تھی۔ ہاشم آہستہ سے اٹھ کر کچن کی طرف آ گیا۔ کچن گھر کے آخری کونے میں تھا۔ وہاں سینٹر ٹیبل پہ نوشیروان کھانا کھا رہا تھا۔ میری انجیو قریب کھڑی تھی۔ ہاشم نے چوکھٹ پہ کھڑے تھکی ہوئی سانس بھری۔ شیرو نے چونک کر اسے دیکھا، پھر شرمندگی سے پلیٹ پرے کی۔ کھاؤ شاباش، میں منع تو نہیں کرنے آیا، مگر وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا بڑبڑایا، میں نہیں کر سکتا اس کو برداشت، اور آپ لوگ اس کو فیملی سمیت بلا لیتے ہیں۔ ہاشم نے میری کو اشارہ کیا، وہ باہر نکل گئی۔ پھر وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تمہیں ابھی تک یہی غصہ ہے کہ اتنے سال پہلے اس نے تمہاری شکایت ممی کو کیوں لگائی؟ کیا نہیں ہونا چاہیے وہ بگڑا؟ کیا تم نے پھر ڈرگز لی؟ نہیں تو، اور ڈرگز نہ لینے سے تمہاری تعلیم پہ اچھا اثر پڑا۔ آج تم ایک کامیاب انسان بن چکے ہو، اس لیے تمہارے لیے ایک اچھا کام کیا اور تم ناراض ہو؟ نوشیروان کے تنے اعصاب ذرا ڈھیلے پڑے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کہ شیرو، کیا یہ وہی سعدی نہیں ہے جس نے تمہاری جان بچائی تھی، تمہیں بروقت ہسپتال لے جا کر؟ نوشیروان چپ ہوا۔ اب اس ناراضگی کو بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں؟ 5 سال اس ٹینشن میں گزارے کہ میری ہر موومنٹ کو وہ مانیٹر کر رہا ہے۔ جو ممی نے میری بےعزتی کی، اس کے بعد میں کتنا عرصہ مجھ سے مجرموں کی طرح سوال و جواب کرتی رہی۔ اور تمہارا اس سے کسی لڑکی پہ جھگڑا تو نہیں ہے نا؟ ہاشم نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ اس کا موڈ مزید بگڑ گیا۔ اتنا لوزر لگتا ہوں میں آپ کو؟ اور یہ شکر تھا کہ گئے برسوں میں ایک لڑکی کے منگیتر سے پڑنے والی مار کی بھنک ہاشم کو نہیں پڑی تھی۔ جب وہ مار پڑی تھی تو سعدی سامنے بیٹھا کیفے میں کافی پی رہا تھا۔ اف، چلو پھر موڈ ٹھیک کر لو۔ لاؤنج میں اس کی وہ تیز ترار بہن پھر سے بولنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کو برداشت کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ نوشیروان سر جھٹک کر ہنسا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں باہر نکلے تو راہداری میں میری کھڑی ایک فلپینو لڑکی کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ نروس مگر ذہین سی لگتی لڑکی تیز تیز سر ہلائے جا رہی تھی۔ ہاشم نے سوالیہ نظروں سے میری کو دیکھا۔ سر یہ فیونا ہے، یہ نئی ملازمہ ہے، مسز جواہرات نے رکھی ہے، آج سے جوائن کیا اس نے۔ وہ ایک اچھڑتی نظر اس پر ڈالتا آگے نکل گیا۔ شیرو نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اندر جب حنین اورنگزیب سے بات کر رہی تھی تو شہرین مسلسل سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر جواہرات سامنے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے شہرین خود کو ساتھی سے لا تعلق ظاہر کرتی تھی، سو خاموش رہی۔ ہاشم اور نوشیروان واپس آئے تو حنین کا ڈرامہ نامہ ابھی تک جاری تھا۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے شیرو کل تائیوان جا رہا ہے؟
ابھی آپ کسی تائیوانی ڈرامے کی بات کر رہی تھی نا؟ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا اور سامنے صوفے پہ بیٹھا حنین کی چلتی زبان رکی، سر اٹھا کر گھما کر شیرو کو دیکھا۔ تائیوان میں کیا رکھا ہے؟ جانا ہے تو ساؤتھ کوریا جائیں۔ آفس کے کام سے جا رہا ہوں۔ شکایتی نظر باپ پہ ڈالی۔ کوریا کئی دفعہ جا چکا ہوں پہلے، تو دوبارہ چلے جائیں۔ میرے لیے ایک مچی لے آئیے گا، وہ پرجوش سی ہو کر کہنے لگی۔ سعدی نے تنبیہی نظروں سے اسے گھورا مگر وہ متوجہ نہیں تھی۔ اکھڑے اکھڑے سے بیٹھے شیرو نے کندھے اچکائے۔ ہاں، وہاں بھی 1-2 دن کے لیے چلا جاؤں گا، شاید لے آؤں گا۔ واؤ، یو آر لکی۔ آگے پیچھے نوشیروان جیسے لوزر کو لفٹ نہ کروانے والی حنین بے اختیار ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ندرت ہنوز خاموش بیٹھی تھی۔ ان کو اس ڈنر میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ صرف فارس کو سوچے جا رہی تھی۔ اس سرد سی رات جب فارس اپنے نئے ساتھی قیدی کو سخت سست سنا کر پرے لیٹ چکا تھا اور ندرت قصرِ کاردار میں عدم دلچسپی سے بیٹھی تھی، ان سب سے دور یوسف صاحب کے گھر میں صداقت بھاپ اڑاتی کافی زمر کے سامنے رکھ رہا تھا۔ دفتر سربراہی جگہ پہ بیٹھے بڑے ابا ذرا کنگھارے۔ وہ باسی اخبار دیکھتے ہوئے چونکی، نظر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ کس بات کی تمہید باندھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ فارس کے کیس کی سماعت اس مہینے ہے نا؟ اس ذکر پر اس کے ابرو تن گئے۔ واپس اخبار دیکھنے لگی۔ آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ لاؤنج کی میز پہ رکھا سمن آپ نے نہیں دیکھا جس میں مجھے پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے؟ زمر وہ بے بسی سے آگے کو ہوئے۔ کیا تم اس کے خلاف گواہی دو گی؟ جو سچ ہے وہی کہوں گی۔ وہ اخبار پڑھتی رہی۔ 2.5 سال ہو گئے اس بات کو، تم ایک دفعہ بھی اس سے نہیں ملی۔ اس کی بات تو سن لو۔ میں جج ہوں، نہ پراسیکیوٹر، نہ ڈیفینڈر، میں صرف ایک گواہ ہوں۔ اپنی بات وہ عدالت میں کہے، مجھ سے کیوں امید رکھتا ہے؟ سعدی سے تو مل لیا کرو۔ انہوں نے ایک اور کوشش کی۔ وہ میری موجودگی میں گھر آتا تو مل لیتی، نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ وہ تو تمہارا سعدی ہے۔ ہمارا سعدی، اس کا کیا قصور؟ جب مجھے اس کی ضرورت تھی وہ میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ ہسپتال میں رشتہ داروں کے لان تان کے وہ تکلیف دہ دن، وہ راتیں جب میں درد کی شدت سے بیدار ہو جاتی تھی، میں نے کیسے گزارے مجھے یاد ہے۔ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی، میں اکیلی ٹھیک ہوں۔ صفحہ پلٹ کر اندرونی طرف سامنے کی۔ چہرے پر سنجیدگی اور سپاٹ پن تھا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھے گئے۔ کیا تمہیں اپنی گواہی پہ خوش یقین ہے؟ نہ ہوتا تو کبھی گواہی نہ دیتی، اور رہی گواہی تو میں پچھلی پیشی پہ دے چکی ہوں۔ اس دفعہ مجھے صرف کراس ایگزامن کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی مگ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ ندرت کو ٹرپل وسل، دل کی نالیوں کی بیماری ہو گئی ہے۔ اس کا دل ٹھیک کام نہیں کرتا۔ اگر فارس کو سزا ہو گئی تو وہ صدمے سے مر جائے گی۔ یہ فارس کو مجھ پر گولی چلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ دوسرا گھونٹ بھر کر مگ واپس رکھا۔ نگاہیں اخبار پر نیچے کی سمت دوڑاتی گئی۔ ناک کی لونگ دمک رہی تھی۔ سعدی کے گھر ہی چلی جایا کرو، ضروری کام ہوا تو چلی جاؤں گی، ناراض تھوڑی ہوئی میں اس سے۔ ساتھ ہی اس کا فون بجا۔ وہ بات کرنے میں مصروف ہو گئی اور بڑے ابا اپنی ادھوری چائے کو دیکھے گئے۔ آج تو چائے کے ساتھ بات بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ ہم نہ کہتے گر جاؤ گے، کس جگہ پہنچے ہو آخر دیکھو۔ یہ حنین کو دیے جانے والے ڈنر سے 4 روز بعد کا ذکر ہے۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا تھا۔ سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں سعدی کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ کمبل تانے گہری نیند سو رہا تھا۔ یکایک وہ ذرا سا ہلا، پھر کمبل ہٹایا تو بکھرے بال اور چہرہ واضح ہوا۔ وہ چمبے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دماغ اتنا سویا ہوا تھا کہ فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی تھی۔ زوں زوں۔ اس نے تکیہ اٹھایا، نیچے دبا موبائل بج رہا تھا۔ وہ نیند سے کراہا۔ موبائل اٹھایا، رات کے 1:30 بجے اور انجان نمبر اکتا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ آواز بھاری اور نیند میں ڈوبی تھی۔ سعدی، ابھی اسی وقت میرے گھر آ سکتے ہو؟ اس کی نیند میں ڈوبی آنکھیں ذرا سی کھولیں۔ کون؟ سعدی، اٹھو اور میری بات سنو، ذرا زور سے کہا گیا تو وہ چونک کر اٹھا۔ ہاشم بھائی، خیریت؟ حیرت سے آنکھیں ملیں، ٹیبل لیمپ جلایا، گھڑی روشن ہوئی۔ 1:30 بجے؟ ابھی اسی وقت میرے گھر آؤ اپنی بہن کو لے کر۔ ٹریفک نہیں ہوگا، 20 منٹ لگیں گے۔ تم دونوں آؤ اور سنو، 21واں منٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا لہجہ انداز۔ سعدی فکر مند ہو گیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ تم ابھی تک بستر سے نہیں نکلے؟ جلدی کرو یار، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور فون بند ہو گیا۔ وہ حیران پریشان سا بیٹھا رہ گیا، پھر تیزی سے بستر سے نکلا۔ 2-3 منٹ بعد وہ منہ پر چھینٹے مار کر کپڑے بدل کر جیکٹ پہنے کار کی چابی اٹھائے باہر آیا تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھی۔ معلوم تھا وہ جاگی ہوئی ہوگی۔ کمپیوٹر کے سامنے کرسی پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی، ہیڈ فون چڑھائے ہنستے ہوئے اسکرین کو دیکھتی، ساتھ پیالے سے پاپ کارن اٹھا کر منہ میں رکھتے حنین روز رات گئے تک یوں ہی پائی جاتی تھی۔ آہٹ پہ وہ چونکی، پھر بھائی کو آتے دیکھ کر پرجوش سی بتانے لگی، پتہ ہے سپر جونیئر کوریا کا ایک بینڈ ایک شو میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے لوگ اپنے مسئلے بتا رہے ہیں۔ جیسے ایک لڑکے کا دوست سانپ اور بچھو کھانے لگ گیا ہے تو وہ۔ سعدی نے آگے آ کر کمپیوٹر کی تاریں کھینچی۔ سویٹر پہنو اور باہر آؤ، میں کار میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں؟ وہ ہکا بکا رہ گئی، پھر غصے سے ہیڈ فون اتارے۔
اتنی مشکل سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی تھی اور حنین جلدی کرو کوئی وجہ ہے تو کہہ رہا ہوں نا، سختی سے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کار سٹارٹ کی تو وہ بھی آ ہی گئی، گرین لمبا اوور کوٹ پہنے، جو تھا تو ایل شاپ کا، مگر امی کی تاکید تھی کہ ہر ایک کو کہنا سارا لندن سے لائی ہے۔ اندر سویٹر، گردن کے گرد دوپٹہ اور بال ہیئر بینڈ لگا کر کھڑے چھوڑے چہرے پر ڈھیروں ناراضگی لیے چپ چاپ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ سعدی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، پھر حنین نے اپنے اور امی کے مشترکہ موبائل پہ گانا آن کر لیا۔ ساتھ میں سر دھننے لگی، بکواس بند کرو اس سپر جونیئر کے ماما شیتا کو۔ یہ ماما شیتا نہیں ہے، سٹی ہنٹر کا گانا ہے۔ پتہ ہے اس کے باپ کو گورنمنٹ نے مار دیا ہوتا ہے تو وہ کئی سال بعد انتقام لینے کوریا کے صدر کا سیکیورٹی آفیسر تعینات ہو جاتا ہے۔ اور پھر رکی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہاشم بھائی نے بلایا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ حیران رہ گئی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہاشم بھائی خود ہر مسئلہ سنبھال نہیں لیا کرتے؟ اس کی نقل اتار کر سر جھٹکا۔ میرا خیال ہے دنیا میں ابھی بھی کچھ مسئلے ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں سنبھال سکے۔ سعدی نے گہری سانس بھر کر شانے اچکائے۔ جب وہ کاردار قصر کے ایک اندرونی دروازے میں داخل ہوئے تو ہاشم سامنے ہی کھڑا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ گرے ٹی شرٹ پہنے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے شاید پہلی دفعہ اسے ٹی شرٹ میں دیکھا تھا۔ اوپر میرے کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں، اس نے سعدی کو اشارہ کیا۔ اس کا حلیہ ساتھ ہی مصروف مگر پریشان انداز، اور پھر پلٹ کر لاؤنج میں پریشانی سے ٹہلتی کچھ بولتی جواہرات۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی دیر کیوں کر رہے ہو ہاشم؟ ان کو پیسے دو، میرے بیٹے کو واپس لاؤ۔ دبا دبا غراتی ہوئی رکی۔ دونوں بہن بھائی کو دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا۔ ان کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سعدی حنین کا ہاتھ تھامے فوراً اوپر لے آیا۔ ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولنے سے قبل انہوں نے نیچے ہاشم کو کہتے سنا، ممی آپ آرام سے بیٹھ جائیں، میں کر رہا ہوں نا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا وہ سمجھا رہا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو آواز کا رستہ رک گیا۔ اندر کمرے کی ساری بتیاں خود بخود جل اٹھی۔ وہ دونوں خاموش اور غیر آرامدہ سے کاؤچ پہ جا بیٹھے۔ میز پہ ہاشم کا لیپ ٹاپ رکھا تھا، وہ آن تھا مگر اسکرین سٹینڈ بائی پہ تھی، سیاہ تاریک۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ ہے ان کے گھر میں؟ اور تب بھی وہ عجلت سے دروازہ کھولتا اندر آیا، سامنے میز کے کنارے آ بیٹھا، حنین کے بالکل سامنے۔ سعدی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حنین بچے، اب جو میں پوچھوں مجھے سچ سچ بتانا۔ حنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر سعدی کو۔ جی، کیا تمہارا علیشا سے کوئی کانٹیکٹ ہے؟ نہیں، تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاشم نے اس کو غور سے دیکھتے پوچھا تو حنین کے ابرو تن گئے۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں جو جھوٹ بولوں گی، نہ اس سے رابطہ رکھنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ حنین، سعدی نے اسے تادیبی انداز میں پکارا، مگر وہاں کہاں اثر ہونا تھا۔ اوکے، مگر کیا تم جانتی ہو وہ ابھی کہاں ہے، یا معلوم کر کے بتا سکتی ہو؟ مگر ہوا کیا ہے؟ ہاشم نے گہری سانس لی، ترچھے ہو کر لیپ ٹاپ کی کیز کو چھوا۔ اسکرین پہ روشنی ہوئی۔ شیرو تائیوان سے کوریا گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے فیس بک پہ کسی انجان آئی ڈی کی جانب سے ای میل آئی ہے تائیوان کے لیے۔ حنین اور سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ نوشیروان اغوا ہو گیا اور ہاشم نے انہیں بلایا تھا؟ وہ اب ویڈیو کھول رہا تھا۔ اسکرین پہ ایک کمرہ تھا، لکڑی کا فرش، پیچھے سلائیڈنگ ڈور، کاؤچ، الماری، چھت، پیچھے نظر آتا ایک سوئچ بورڈ، وسط میں رکھی کرسی جس پہ نوشیروان بیٹھا تھا، ہاتھ پیچھے بندھے تھے، بکھرے بال، روئی روئی آنکھیں، گردن جھکی ہوئی۔ کیمرہ آن ہوا تو اس نے چہرہ اٹھایا، وہ شدید تکلیف میں لگ رہا تھا۔ ڈیڈ بھائی، یہ لوگ آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر اور ایک رقم ای میل کر رہے ہیں۔ اور وہ رک کر کیمرے کی سمت دیکھنے لگا جہاں سے اسے ہدایت مل رہی تھی۔ یقیناً اغوا کار وہیں کھڑے اسے متنبہ کر رہے تھے۔ چہرے پہ خوف لیے شیرو تھوک نگلتا پھر سے کہنے لگا، آپ 4 گھنٹے کے اندر اندر یہ رقم بھجوا دیں ورنہ یہ مجھے مار دیں گے۔ میں کوریا میں ہوں، اگر آپ میں سے کوئی گھر سے بھی نکلا یا یہاں آنے کی کوشش کی یا کسی کو کال کرنے کی تو یہ مجھے مار دیں گے۔ آنسو خوف زدہ ہراساں شیرو کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ صدا کا ڈرپوک شیرو بلی کا بچہ لگ رہا تھا۔ بھائی پلیز مجھے یہاں سے نکال لو اور کسی کو فون مت کرنا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، مجھے مار دیں گے۔ ان کے پاس آپ کے تمام نمبرز ہیں، یہ ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اور اسکرین سیاہ ہو گئی۔ سعدی نے بے یقینی کے عالم میں سر اٹھایا۔ ہاشم تھکا تھکا اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ نے پولیس کو کال کی؟ آپ کے تو کتنے ہی کانٹیکٹس ہوں گے ایجنسیز میں۔ کی تھی، میرے لوگ کورین پولیس سے بات کر رہے ہیں۔ جب یہ دوسری ویڈیو موصول ہوئی تمہیں کال کرنے کے 10 منٹ بعد، چند بٹن دبائے اور پیغام کھولا، وہی کمرہ اور ویسے ہی نڈھال بندھا ہوا شیرو، البتہ اب اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ بھائی انہوں نے منع کیا تھا نا کسی کو کال کرنے سے، آپ لوگ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے آپ کو، ایک مانسٹر کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ پلیز ان کو رقم دے اور مجھے یہاں سے نکال لیں ورنہ یہ پہلے میرے کان کاٹیں گے پھر انگلیاں۔
ویڈیو ختم ہوئی۔ ہاشم کے چہرے کی تکلیف بڑھ گئی۔ شیرو کا خون نکلتے دیکھنا بہت اذیت ناک تھا۔ حنین خاموش تھی اور سعدی ہکا بکا۔ کیا وہ لوگ آپ کے فونز بک کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا، مگر اب ہم کسی سے رابطہ نہیں کر رہے، میں نے سب کو منع کر دیا ہے۔ مگر سعدی نے بے چینی سے آگے ہوا، یہ خالی کلی دھمکی بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ خفیہ طور پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اور اس سارے معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حنین پہلی دفعہ بولی۔ دیکھ، وہ ابھی تک اسکرین کو ہی رہی تھی۔ اس لوزر کے کان کی جگہ بال کاٹ دیں تو کتنا اچھا۔ یہ تو آئینہ دیکھتے ہی مر جائے گا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں علیشا ملوث ہو سکتی ہے۔ کبھی نہیں، حنا نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ وہ کمزور اور بزدل سی ہے، آپ کے بھائی کو اغوا ناممکن۔ وہ کسی کے ساتھ مل کر یہ کر سکتی ہے۔ میں نے اس کی فیس بک پروفائل چیک کی تھی، دیکھو اس نے کور فوٹو سیٹول کوریا کا ایک شہر کی لگا رکھی ہے۔ اس نے اسکرین پر علیشا کی پروفائل کھول کر دکھائی۔ یہ اس نے کچھ 6 ماہ پہلے لگائی تھی، اور وہ اس لیے کہ ہم کے پاپ کے شوقین ہیں، ہمیں کے کلچر پسند ہے۔ میرے بھی پروفائل پہ یہی سب ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں کوریا میں ہوں اس وقت، مگر اس وہمے کی مجھے تصدیق کرنی ہے۔ اگر خاور ہوتا تو وہ یہ سب کر لیتا، مگر 2 روز قبل وہی اپنے کسی کام سے ملک سے باہر گیا ہے۔ میں اس کے بغیر بالکل مفلوج ہوں۔ میز کے کنارے پہ بیٹھا قدرے بے بسی سے کہتے ہاشم پہ سعدی کو ترس آیا۔ ہاشم بھائی، ہم آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ اس بات پہ حنا نے گھور کر سعدی کو دیکھا اور پھر ہاشم کو۔ وہ ابھی تک ناگواری محسوس کر رہی تھی۔ اوکے حنین، سنو، تم ہیکنگ کر جانتی ہو، تم نے ڈیڈ کو کئی دفعہ بتایا ہے، سو تم علیشا کی لوکیشن ٹریس کرو، ساتھ میں تم اس ویڈیو بھیجنے والے کی لوکیشن بھی ٹریس کرو، پھر اس فارن بینک کا اکاؤنٹ کو ٹریس کرو کہ یہ کس کے نام ہے، اور اس شخص کی تمام تفصیلات مجھے دو۔ ساتھ ہی شیرو کے موبائل کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو کہ آخری دفعہ وہ کب اور کہاں استعمال ہوا ہے۔ فی الحال وہ بند ہے، کتنی دیر میں تم یہ سب کر سکتی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا اور حنین نے اتنی ہی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ 10-12 منٹ میں۔ واقعی؟ ہاشم سعدی کو بھی جھٹکا لگا۔ شیور، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر آپ نے سیٹ نہیں لگایا ابھی تک۔ معصومیت سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا؟ ہاشم سمجھا نہیں۔ ہم ہالی ووڈ کے کسی سیٹ پہ ہیں نا، اور میں تو ہوں ہی نولن روس، جو کھٹ کھٹ کر کے سب کچھ فٹافٹ ہیک کر لوں گی اور 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حنین، سعدی نے اس کے جوتے پہ جوتا رکھ کر دبایا۔ سوری ہاشم بھائی، مگر نولن اور ہک جیسے صرف ہالی ووڈ میں ہی ہوتے ہیں۔ میں انٹرنیٹ سے کسی بینک کا مین فریم ہیک نہیں کر سکتی، نہ ہی ہم فیس بک میسج سے کسی کا IP ایڈریس یا لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں فیس بک کمپنی سے رابطہ کرنا ہوگا، اور اس میں 2 ماہ لگیں گے۔ ہاشم لب بھینچے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز لڑکی، تو تم کیا کر سکتی ہو؟ ایسے مت دیکھیں مجھے، خاور بھی یہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک کیک چاہیے اور میں دیوار پر لگے بیکری کے اشتہار کو پھاڑ کر اندر سے کیک نکال لوں؟ مگر اشتہار کے کاغذ کے پیچھے دیوار ہوتی ہے، بیکری نہیں۔ کیک نکالنے کے لیے ہمیں بیکری کا تالا توڑنا پڑے گا، اور گھر بیٹھے یہ سب نہیں ہو سکتا، یعنی کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ خیر، اب یہ بھی نہیں کہا میں نے۔ میں یہ کر سکتی ہوں کہ علیشا کو ای میل کرتی ہوں اور اس کے جواب سے اس کی لوکیشن ڈھونڈتی ہوں، ساتھ اس ویڈیو بھیجنے والے کا اکاؤنٹ ہیک کرتی ہوں۔ شاید اس کے اپنے ان باکس سے کوئی سراغ مل جائے، کوئی فون نمبر، کوئی دوسرا ای میل ایڈریس۔ ہاشم خوش نہیں تھا، مگر اٹھ کھڑا ہو۔ اوکے، تم کام شروع کرو۔ ابھی نہیں کر سکتی میں کچھ۔ وہ اس کی بات پہ جاتے جاتے پلٹا۔ سعدی نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ حنین نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اصل میں خالی معدے کے ساتھ میرا دماغ کام نہیں کرتا، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرا شوگر لیول بھی لو ہو رہا ہے۔ ہاشم نے گویا جھپٹ کر انٹرکام اٹھایا، ضبط کرتے ہوئے چبا چبا کر بولا، میری اوپر آؤ اور میڈم جو کین کو 5 منٹ میں بنا کر دو، ہری اپ۔ وہ دھاڑ سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ سعدی نے واقعی غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ ابھی پاپ کارن نہیں کھا کے آ رہی ہو کیا؟ ایک تو اچھا بھلا سپر جونیئر دیکھ رہی تھی، اوپر سے سردی، خواہ مخواہ مجھے اٹھایا، وہ بھی اس انوکھے لاڈلے کے لیے۔ اب بھگتیں۔ وہ ڈھٹائی سے شانے اچکاتی لیپ ٹاپ قریب کرنے لگی۔ چند منٹ بعد لیپ ٹاپ گود میں تھا، اور ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس، سامنے پین، پیزا، کٹلٹس، ساس، فرنچ فرائز، منہ مسلسل چلاتے ہوئے وہ کیز دبا رہی تھی۔ سعدی چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تو اس نے فرنچ فرائز کی پلیٹ بڑھائی۔ کھائیں گے؟ ان کا بھائی اغوا ہو گیا ہے، سارا گھر پریشان ہے، اغوا کار 50 کروڑ مانگ رہے ہیں اور تم کھا رہی ہو۔ حنین نے جوس کا گھونٹ بھرا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ 50 کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ اف! وہ کرا کر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ سے جھانکا۔ اورنگزیب پریشانی سے ماتھا مسلتے بیٹھے تھے۔ ہاشم ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور جواہرات ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ تم لوگ پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ شیرو کو مار دیں گے ہاشم۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابلنے کو تیار تھے۔ ہم پیسے دے دیں گے، بات پیسوں کی نہیں ہے ممی،
مگر شیرو نے ان کی شکلیں دیکھ رکھی ہوں گی، کیا گارنٹی ہے کہ وہ پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیں گے؟ ایسے لوگ تاوان لے کر مغوی کو مار دیا کرتے ہیں۔ تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اورنگ زیب بھی غصے سے بولے تھے۔ ان کی لوکیشن یا ان کے بارے میں کوئی معلومات، کوئی لیوریج ہونا چاہیے ہمارے پاس جس کے اوپر ہم ان سے شیرو کو زندہ سلامت واپس لے لیں۔ جواہرات نفی میں سر ہلاتی نڈھال سی بیٹھ گئی۔ ہاشم موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ سعدی افسوس سے واپس پلٹ آیا۔ اندر وہ صوفے پر بیٹھی ہاشم کے ہیڈ فون چڑھائے چپس کھاتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی نئی ویڈیو آئی ہے؟ وہ تیزی سے لپکاؤں ہوں میں اس کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، چند گھنٹے لگیں گے، تب تک میں اس ڈرامے کی آخری 2 قسطیں دیکھ لوں۔ بڑے غور سے اسکرین کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ وہ جو جوش سے لپکا تھا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پتہ ہے بھائی اتنا مزے کا ڈرامہ ہے ڈیز 49۔ اس میں جو ہیروئن ہے نا، یا اللہ کب شمالی کوریا ایٹم بم بنائے گا اور کب اسے جنوبی کوریا پہ گرائے گا، کب جان چھوٹے گی اس کے کلچر سے۔ وہ کرا کر پیچھے کو ہو گیا۔ حنین کے ڈرامے سر چکرا دیتے تھے۔ وہ منہ بنا کر پھر سے دیکھنے لگی۔ اس رات بھی حوالاتی کوٹری کی سلاخوں کا صرف کنارہ روشن تھا، باقی سب تاریکی میں ڈوبا تھا۔ ایک کونے میں فارس اور دوسرے میں احمد دور دور چت لیٹے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ فارس روشنی والے کونے میں تھا۔ ٹیوب لائٹ کی مدھم سی کرن اس کی تاریک دنیا کو روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی کوشش کے باوجود احمد اس سیل سے نہیں گیا تھا۔ اب اس نے کوششیں بھی ترک کر دی تھی۔ فارس بھائی، اس نے ہلکے سے پکارا۔ چت لیٹا چھت کو تکتے فارس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ کیا تمہیں کسی نے خاموش رہنا نہیں سکھایا؟ میں نے سیکھا ہی نہیں، ویسے کوئی سکھانے والا تھا بھی نہیں۔ قدرے توقف سے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تو میں نے دیکھا ہی تھا۔ نماز میں بھی ساتھ والی کوٹری سے کیا آوازیں آ رہی ہیں، سب خبر ہوتی ہے آپ کو؟ سب کو ہوتی ہے۔ اب سو جاؤ۔ وہ بیزار ہوا۔ سنے نا، کیا ہمیشہ سے پڑھتے تھے؟ نہیں، جیل میں آنے کے بعد شروع کی۔ تو اب کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اپنے سگے بھائی کے قتل کے الزام۔ وہ میرا سوتیلا بھائی تھا۔ اپنے ٹیکسٹ اب درست رکھو۔ احمد نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب وہ آپ کو پسند نہیں تھا؟ صرف تمہاری غلطی درست کر رہا ہوں۔ زیادہ سٹپنی نہ بنو، زیادہ چپکو نہیں۔ تو کیوں پڑھتے ہیں آپ نماز؟ مجھے خود نہیں پتا۔ وہ بہت دیر بعد بولا۔ کچھ دن پڑھتا ہوں، جوش سے پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہوں اور کئی دن یوں ہی گزر جاتے ہیں جیسے اندھیری سرنگ میں ہوں۔ پھر کچھ دن پڑھتا ہوں، تب اپنا آپ بہت نیک لگتا ہے، ہلکا اور پارسا، مگر پھر ڈھیلا ہو جاتا ہوں۔ اور یہ پڑھنے نہ پڑھنے کا چکر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ چاہوں تو ہر وقت پڑھوں، میرے اندر بہت اسٹیمنا ہے، مگر میری نماز مجھ پہ کوئی فرق نہیں ڈالتی۔ شاید میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا؟ چت لیٹے احمد نے ہولے سے کہا تو فارس چونکا۔ کس نے؟ چڑیل نے۔ پچھلے سال آیا تھا میں اورنگ زیب صاحب کے کہنے پہ آپ کی پیشی دیکھنے۔ تب جب انہوں نے چڑیل کو گواہی کے لیے بلایا تو اس نے بھی یہی کہا۔ کون چڑیل؟ اوہو، پراسیکیوٹر عمر، گھنگریالے بالوں والی چڑیل۔ فارس کے ابرو تن گئے۔ ناپسندیدگی سے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ بکو مت۔ مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ چھت کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ جب استغاثہ نے اس سے اس کی حالت کا پوچھا تو اس نے کہا، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، میری نماز بھی نہیں، کیونکہ اب میں نماز کے آخر میں دعا نہیں مانگتی۔ میرے حادثے نے میرا دل، میری زندگی، میری نماز، ہر شے کو مردہ کر دیا۔ فارس چپ رہا، پھر چہرہ واپس پھیر لیا، نگاہیں چھت پہ جا ٹکی۔ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اچھی اور لمبی نماز، زندہ نماز، مگر مجھ سے یہ نہیں ہوتا، کیا کروں؟ پراسیکیوٹر سے پوچھو۔ اس بات پہ احمد ہنسا۔ باہر پھیلی سرد رات ہر گزرتے پل سیاہ پڑتی گئی۔ اچھا سنیں، آپ کا کیس کیسا جا رہا ہے؟ احمد نے اس رخ کروٹ بدلی۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر کمر کے بل لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ سفید کرتا اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ 2.5 سال میں 3 پیشیاں ہوتی ہیں۔ کیسا جا رہا ہوگا؟ وہ میری تو چند دن میں 4 ہو چکی ہیں۔ کیونکہ تم اورنگ زیب کردار کے آدمی ہو۔ اس کے اندر تک کرواہٹ پھیل گئی۔ نہ کریں یار، کیوں ان سے اتنے خفا ہیں؟ وہ برے نہیں ہیں، بس اپنا فائدہ اوپر رکھا انہوں نے، اور وہ بھی تمہارے کہنے پر۔ تلخی سے نگاہ پھیر کر دور لیٹے احمد کو دیکھا۔ ویسے اب تک کیا رپورٹنگ کر چکے ہو میرے بارے میں؟ ہاشم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی دوبارہ، نہ کسی نے کچھ پوچھا؟ اگر پوچھے گا تو بتا دوں گا۔ کیا بتاؤ کہ میرے بارے میں؟ اتنا ہی جتنا آپ کے بارے میں سارے جیل کو معلوم ہے، جھگڑے پھڈے وغیرہ۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے اس کیس میں بھی تمہاری سابقہ باس نے پھنسایا تو ان کو بتا دو گے؟ احمد ایک دم کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھا، حیرت اور چھمبے سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کاردار صاحب نے؟ وہ کیوں پھنسائیں گے آپ کو؟ وہ نہیں ہاشم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے یہ دونوں قتل کروائے ہیں، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتا تو آج میں باہر ہوتا۔ احمد کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔